السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز۔ لسنرز، آج میں ایک کمپلیٹ ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں جس کا ٹائٹل ہے اس درد کی دوا کرے کوئی۔ چلیں ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہر شہر کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہوتی ہے جو اس کی وجہ شہرت بن جاتی ہے۔ کوئی روشنیوں کا شہر تو کوئی پھولوں کا شہر تو کوئی رنگوں کا شہر تو کوئی بے ڈھنگوں کا شہر تو کوئی کہلاتا شاہینوں کا شہر تو کوئی پہلوانوں کا شہر۔ تو یہاں ذکر گجرانوالہ کا ہے جس کی وجہ شہرت یہاں کے پہلوان نما انسان ہیں۔ پہلوان تو کھو گئے مگر اپنا اثر چھوڑ گئے۔ اب تو جی یہ عالم ہے کہ ایٹ پٹو تے موٹا نکل دائے۔ ایسا نہیں کہ یہاں سیانے لوگوں کا کال ہے۔ یہ جس کے ہاتھ میں قلم ہے وہ ذہانت ہی کی مثال ہے۔ اہم مگر وہ کیا ہے نا کہ یہاں موٹوں کی کھیتی بڑی پھلتی پھولتی نظر آتی ہے۔ اندرون شہر کا محلہ چاندنی چوک، گلی نمبر 7 کے مکان نمبر کے خوبصورت منکش لکڑی کے دروازے پر صبح کے 7 بجے ہی خاصی رونق تھی۔ شیخ حاجی مشتاق صاحب چھوٹی سی سیڑھی نما تھڑی کے قریب کرسی ڈالے بیٹھے تھے۔ جس دن شیخ صاحب کا مل بیٹھ کر ناشتے کا موڈ ہوتا وہ اپنے ملازم چھوٹے کو دوڑاتے۔ چھوٹا تمام یار دوستوں کے گھروں میں پیغام دے آتا کہ آج ناشتہ شیخ صاحب کے ساتھ کریں۔ اگلے 15 منٹوں میں شیخ صاحب کے دروازے کے آگے چھوٹی سی ٹیبل پر تمام لوازمات سج جاتے۔ یہ اور بات کہ ان تمام لوازمات میں شیخ جی کی صرف ٹیبل ہی ہوتی تھی، باقی سارا ناشتہ دوست احباب ٹرے میں ساتھ لے کر آتے تھے۔ شیخ جی بڑے مسرور سے سب کے حصے میں سے تھوڑا تھوڑا اپنی پلیٹ میں رکھ لیتے، اور جب بعد میں پلیٹ پر کسی کی نظر پڑتی تو وہ دل مسوس کر رہ جاتا، کیونکہ تھوڑے تھوڑے سے ہی شیخ جی کی پلیٹ خاصی بھاری بھرکم ہوتی۔ اب تو سبھی عادی ہو چکے تھے، لہٰذا خوش کپیوں میں ناشتہ تناول کیا جاتا۔ محلے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوتا۔ اللہ اللہ خیر صلاح، یوں شیخ جی بھرے پیٹ سے اندر تشریف لے جاتے۔ آج بھی حلوہ پوری، روغنی نان اور سری پائے کا بھرپور ناشتہ کر کے وہ اندر آئے۔ چھوٹے پانڈے چپ کے میز صاف کر۔ چھوٹے چھوٹے کام نپٹاتے چھوٹے کو آواز دے کر باہر دوڑایا۔ اندر بھی وہی سین چل رہا تھا جیسے وہ ہر اس دن دیکھتے جب ان کے دکان پر جانے سے پہلے ان کا نور چشم اٹھ گیا ہوتا۔ ان کی بیگم منتے ترلے کر کر کے اکلوتے کاکے کو 2 وقت کے کھانے جتنے ناشتے کو نوش کروانے میں ہلکان ہو رہی تھیں۔ کھا لے میرا نوشا، میرا ببو، چل میرا پتر، ماں کو تنگ نہ کر، روز کے روز بس یہ ایک اور پراٹھا ختم کر اور پھر بھلے سے جا کر دوبارہ سو جانا۔ اے شاوشے، ٹوسا اور پھر سلا، پھر ٹوسا اور دوبارہ سلا۔ اور پھر ایک دن اس ٹھونسنے اور سونے کے نتیجے میں کمرے کی چھت پھاڑ کر تیری گود میں آ گرے گا یہ میزائل۔ تیرے کمرے کے بالکل اوپر ہی ہے اس کا کمرہ۔ شیخ صاحب غصے اور کوف سے بیوی کو ٹوک بیٹھے، جو زبردستی نیند سے بند ہوتی آنکھوں والے جوان پتر کو حلق تک بھر کر دوبارہ بستر توڑنے کا مشورہ دے رہی تھیں۔ خیری صلاح، میرا پتر کیوں ہونے لگا میزائل؟ ایویں نہ بولتے جایا کرو جی، بچے کو نظر لگتی ہے۔ اس نے نہیں کھانا تو کیا آپ کھاؤ گے جی؟ آپ تو ویسے ہی دوسروں کے وہاں سے پیٹ بھراتے ہو۔ مسرت بانو کو ہنسا برا لگا تھا۔ جواباً شیخ جی کو بھی چوٹ لگا گئی۔ تیری انہی باتوں نے اس کا کک نہیں رہنے دیا، پال پال کر سنڈا کیے جا رہی ہے۔ اب تو اسکوٹر پر بھی بیٹھتا ہے تو اس کے پرزوں سے بھی ہائے ابا جی جیسی آواز نکلتی ہے۔ زیادہ ماحول نہ کریں شیخ جی، میرا بیٹا کوئی نہیں ہے۔ سنڈا سنڈا، چل تو سنڈا ہی کہہ لے، شیخ جی مزہ لیتے ہوئے بولے۔ ویسے بھی اس کی باڈی سنڈے جیسی ہی لگتی ہے، سر سے پاؤں تک گول گول اور بس گول۔ چاؤ چائی پینٹ شرٹ پھنسا لے تو قسمیں ہو بہو گاؤ تکیہ لگتا ہے۔ شرٹ کے سارے بٹن 90 کے زاویے پر کھڑے رہتے ہیں۔ ہا 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 ہا۔ اپنی بات کے اختتام پر شیخ جی خود ہی زور زور سے ہنسنے لگے، اور اس ہنسنے کے چکر میں ان کے کرتے کا آخری بٹن جھٹکوں کی تاب نہ لاتے ہوئے پھڑک کے گرا تھا۔ آخر ان کی توند بھی تو پانی سے بھرے بڑے غبارے کی طرح تھل تھل کرتی تھی۔ مسرت بانو کے مارے تیش کے نتنے پھول رہے تھے۔ سرخ و سفید رنگت مزید دہکنے لگی۔ ہنس لو جی ہنس لو، میرا پتر گبرو ہے، موٹا نہیں۔ آج رشتے کی بات نکالو نا تو ایک سے ایک خوبصورت لڑکی لائن میں کھڑی ہے، آہو انکار کرنے والوں کی لائن میں۔ شیخ جی نے لقمہ دیا اور پھر سے ہنس ہنس کے دوہرے ہوتے گئے۔ لو جی لکھ لو۔ مسرت بانو بائیں ہاتھ پر دائیں ہتھیلی کی پشت زور زور سے مارتے ہوئے بولی، لکھ لو، میں اسی سال اپنے پتر کا بیاہ کروں گی اور ایسی سونی کڑی لاؤں گی کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ میرے ہوش بعد میں ٹھکانے لگائیں، پہلے ذرا اپنے پتر کو ہوش کروا، وہ تیرے پیچھے کھا پی کر کب کا لڑک گیا ہے۔
بیاہ کرے گی اس کا۔ نیندر اس کی مکتی نہیں، اپنی بارات پر بھی سویا ہوگا، پھر تو سب سے کہنا کہ کاکا رات بڑا تنگ کرواسی، فسگن دیتی ہے۔ ہاں ہاں، شیر جی ہنستے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ جانتے تھے مسرت بانو کو جب جواب نہ سوجے تو جو چیز نظر آتی اس کو زور زور سے فرش پر پٹکنا شروع کر دیتی تھیں۔ ویسے تو شیر جی کی 5 اولادیں صفحہ ہستی پر نمودار ہوئی تھیں۔ پہلے تینوں بڑے لڑکے چہرہ کرا کے دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر بڑی دعاؤں وظیفوں کے بعد زیگم مشتاق صاحب جلوہ افروز ہوئے۔ یہ جب ہوئے تو انہوں نے پہلوانوں کے شہر کا نام روشن کر دیا۔ نرس نے جس وقت بچہ باہر لا کر شیخ جی کی بہن یعنی زیگم کی پھپھی کی گود میں دیا تو وہ بے اختیار بولی، ہیں جی اتنا بڑا کاکا، یہ تو کوئی پرانا بال لگتا ہے۔ نرس نے جھنجھلا کر بچہ زبردستی گود میں دیا اور بولی، آپ کا ہی ہے۔ بچے کی ماں نے پورے سال کی خوراک اسے اندر ہی کھلا چھوڑی ہے۔ 13.5 پاؤنڈ کے زیگم کو پیدا ہونے سے لے کر جوانی تک مسرت بانو نے کھلایا ہی کھلایا تھا۔ ان کے دل میں پہلے تینوں بیٹوں کی دفعہ وہم بیٹھا تھا۔ وہ تینوں اس قدر کمزور اور چھوٹے سے پیدا ہوئے تھے کہ بلی کے بچوں کا گمان ہوتا، اور اسی کمزوری نے ان کی جان لی تھی۔ اس کے بعد جب مسرت بانو چوتھی بار امید سے ہوئیں تو آندھی ہو یا طوفان، دن ہوتا یا رات، مسرت بانو کچھ نہ کچھ کھاتی پیتی پائی جاتی۔ اس قدر کھانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ آخری 2 مہینے لیٹے لیٹے گزارے۔ ہود بھی پھول کر کپا بنی اور نتیجتاً ڈاکٹر نے آپریشن کے ذریعے 1 عدد پانڈا نما صحت مند بچہ حوالے کیا۔ اس کے بعد بھی مسرت بانو نے زیگم کو کھلانا اور ہر وقت کھلاتے رہنا اپنا مشن بنا لیا۔ زیگم کے بعد اللہ نے 1 عدد رحمت سے بھی نوازا، مگر سبگا کے حصے میں وہ خوراک کبھی نہیں آ سکی تھی جس کا حقدار زیگم تھا۔ ہر وقت کھاتے رہنے کی عادت اتنی پختہ ہو گئی کہ صبح اٹھنے سے رات سونے تک بکری کی طرح جگالی کرتا پایا جاتا۔ جسم موٹاپے کی طرف مائل ہوا تو قدرتی طور پر سستی بھی چھاتی چلی گئی۔ مرغن غذائیں نیند کا موجب بنی، یوں پڑھنا لکھنا دشوار ہوا۔ اسکول میں سارا دن آنکھیں جاگتی اور دماغ سویا رہتا، اور پھر تھک ہار کر آنکھیں بھی بند ہو جاتی، اور زیگم میاں ڈیسک پر سر رکھے ہراٹے لیتے پائے جاتے۔ ہاں، ایک واحد بریک تھی جس میں زیگم کے حواس مکمل چوکس ہوتے اور وہ نتنے پلاتا کمزور بچوں کو دھکے سے پرے کرتا۔ کینٹین سے اپنا مطلوبہ اردو نوش کا سامان لے کر چند نوالوں میں اسے ختم کر جاتا۔ کھا کھا کر اور سو سو کر تعلیمی مدارج طے کرتے زیگم نے جب کراماتی طور پر میٹرک کلیئر کیا تو مسرت بانو نے اس خوشی میں اپنے ہاتھ سے بیٹے کو پوری چنے اور بڑے کے پائے پکا کر کھلائے، اور شام کو زیگم اور مسرت بانو نے شیر جی کے سامنے بڑی نخوت سے یہ اعلان کیا کہ اب آگے نہیں پڑھنا، نکاحت ہو جاتی ہے۔ شیر جی جو پہلے ہی اکلوتے چاند کی میٹرک کی مارک شیٹ کے نمبر ملاحظہ کر رہے تھے، یکدم آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے اتارا لتر اور وہ مار ماری بیٹے کو کہ گل گوتھنا جسم مزید سوج گیا۔ سارے صحن میں دوڑا دوڑا کر اتنی تواضع کی کہ دوپہر کو کھائے گئے سری پائے اور پوریاں سب برابر ہو گئے، اور اسی چترول نے زیگم کو 3rd ڈویژن میں ایف اے کروا دیا۔ سادہ سا ایف اے جس کے مضامین میں سر فہرست پنجابی تھا اور واحد سبجیکٹ تھا جس میں زیگم کے نمبر قابل ستائش تھے۔ باقی مضامین میں وہ فیل کے پاس سے گزر کر پاس ہوا تھا۔ شیخ جی تو بی اے بھی کروانا چاہتے تھے مگر مسرت بانو میدان میں کود پڑیں۔ بس بہت ہوا شیخ صاحب، ایک میرا بیٹا ہی پڑھائی جوگا رہ گیا ہے کیا؟ جن عذابوں سے گزر کر میرے لال نے ایف اے کیا ہے وہ یا تو میں جانتی ہوں یا وہ خود۔ اب آگے اگر آپ کو اتنا ہی شوق آ رہا ہے تو اپنا داخلہ کرا لیں کالج میں، کیونکہ اپنے پتر کا تو میں بیاہ کروں گی، بیاہ۔ مسرت بانو اپنے ڈھیلے آٹے کی پر واری صدقے جاتے ہوئے لہک کر بولے، نہیں تو الٹ کر لے، میرا بیاہ کرا دے اور اس بوری کا داخلہ۔ ہاں ہاں، شیخ جی نے حسبی عادت بیگم کا دل جلا کر کہکا لگایا تھا، آہو آپ کا بیاہ کرا دوں، جیسے آپ کے لیے تو ملکہ الزبتھ بھی ہاں کر دے گی نا۔ اب کے مسرت بانو نے ٹھٹھا لگایا، ان کے ساتھ ان کا لاڈلا ڈھیلا آٹا بھی ہنسی کے مارے تھر تھرانے لگا۔ شیخ جی نے قدرے غصے سے اسے گھورا تو ہنسی رک گئی، صرف تھرتھراہٹ باقی رہ گئی۔ شیخ جی ذرا دبنگ لہجے میں بولے، اب بس کرو یہ مسحریاں، پہلے اپنے پتر کو روز کام پہ جانے کی عادت ڈال، پھر بیاہ کی پک بال۔ اگلی نے آ کر تیرا یہ کاکا پالنا نہیں ہے بلکہ اپنی کفالت کرانی ہے۔ اب کل سے روز اسے میرے ساتھ روانہ کر، سیکھتے سیکھتے بھی سالوں گزر جاتے ہیں۔ شیخ جی تو کہہ کر چلے گئے مگر وہ کل کبھی نہیں آئی۔ زیگم کی وہی روٹین تھی، کبھی کبھی مارے باندھے کام پر جاتا بھی تو وہاں بیٹھ کر نیند سے ہچکولے کھاتا رہتا۔ شیخ جی غصے میں آ کر واپس بھیج دیتے۔ مسرت بانو اسی طرح اس کے ناز نہرے اٹھائے جاتی۔ سبگا کی شادی تو انہوں نے ایف اے کے امتحانات دیتے ہی کر دی تھی، پاس ہونے کی مٹھائی اس کے سسرال لے کر پہنچی تھی۔
ماں کی بے توجہی نے اسے کافی سمجھدار بنا دیا تھا۔ اب تو اس کے 3 بچے تھے۔ جب بھی آتی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتی مگر بے سود۔ زیگم تو خیر اسے کسی کھاتے میں لکھتا ہی نہیں تھا۔ سستی کے مارے زیگم نے اس ڈھب میں 5 سال کا عرصہ برباد کر لیا تھا، اور اب اس 23 سالہ پلے پلائے موٹے تازے زیگم کی شادی کرنے جا رہی تھی مسرت بانو۔ 3-4 لڑکیاں نظر میں تھیں، بس آج کل میں کوئی بھی ایک فائنل کر کے بات ڈالنی تھی، اور انہیں یقین تھا کہ جہاں ان کا ارادہ ہے وہاں سے انہیں کسی صورت نہ آنا ہوگی۔ نیلو، یہ دیکھو آپ ہی کتنا پیارا جوڑا لے کر آئی ہیں تمہارے لیے۔ کہہ رہی تھیں کہ معظم بھائی کے کولیگ کے مسز نے انہیں گفٹ کیا تھا، مگر تبھی انہوں نے تمہارے لیے رکھ لیا تھا، ایسے ہی کسی خاص موقع کے لیے۔ صنوبر نے حد الامکان لہجے کو خوشگوار رکھا، بلکہ کچھ حد تک شو بھی، مگر نیلوفر کے جامد تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ کئی دن سے اسی طرح کے موڈ میں تھی۔ سب سے ناراض اور تقدیر سے شاکی، سب سے زیادہ خفا وہ اماں سے تھی، جن کی بے حد لاڈلی ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ذرا پرواہ نہیں کی تھی، اور لے کر اس کا رشتہ زبردستی ایک ایسے شخص کے ساتھ طے کر دیا تھا جو اس کے مقابلے کم پڑھا لکھا اور خالص کاروباری گھرانے سے تھا۔ یہ رشتہ آپی کے توسط سے آیا تھا، اسی لیے تعصب کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ آپی سے اس کی خوب بنتی تھی، وہ اس کی پسند ناپسند جانتی تھیں، اس کی خواب آشنا تھیں، پھر بھی صنوبر کپڑے رکھ کر جا چکی تھی۔ باہر بڑے کمرے سے آتی آوازوں میں ہلچل اور جوش صاف محسوس ہوتا تھا۔ آج اس کی رسم تھی، برائے نام مہمانوں نے آنا تھا، اور اس کے ہاتھ پہ شگن کے پیسے دھر کر انگلی میں انگوٹھی ڈال کر جیسے بہت بڑا مار کا سر کرنا تھا۔ اس کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی، عجیب سی چڑ تھی جو اسے ہر چیز سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر بے دلی سے کپڑے تبدیل کیے اور دوبارہ ٹھس ہو کر بیٹھ رہی۔ صنوبر نے اندر جھانکا تو شکر کا کلمہ پڑھتی قریب چلی آئی۔ ہلکی پھلکی سی جیولری اور ذرا سا میک اپ کرنے سے نیلوفر عرف نیلو سج گئی۔ باہر مہمان آ چکے تھے۔ صنوبر اسے لیے بڑے کمرے میں چلی آئی، جہاں چند زائد صوفے اور کرسیاں رکھ کر مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام تھا، اور سب سے بڑے صوفے پر جو خاتون ٹھسے سے پھیل کر بیٹھی تھیں وہی مسرت بانو تھیں، آج کے دن کی مہمان خصوصی اور نیلوفر کی ہونے والی ساس۔ نیلوفر کے قریب پہنچی تو انہوں نے اپنے اور دوسری خاتون مہمان کے درمیان میں جگہ بناتے ہوئے اسے بٹھایا اور اونچی آواز میں واری صدقے جانے لگیں۔ ساتھ آئی تمام رشتہ دار عورتوں کے چہروں پر ستائش اور رشک کے تاثرات نے انہیں پور ٹھنڈ ڈال دی تھی۔ وہ ایک بار پھر شروع ہوئیں۔ میں قربان جاؤں چاند ہے میری نو، ماں صدقے ماں واری، میری آنکھوں کا نور، میرا چین اور سرور۔ اوئے، چین اور سرور گانا نہیں سنانا، رسم کرنی ہے۔ اتنا واری قربان ہوئی جا رہی ہے، یہ نہ ہو کہ اگلے حق مہر میں تیری قربانی ہی مانگ لیں۔ ہاں ہاں، کیسی غضب کی سبکی تھی شیخ جی نے، اور اوپر سے کوئی اور ہنسے نہ ہنسے خود ہنس کر ضرور جلتی پہ تیل ڈالتے تھے۔ مسرت بانو نے کینہ توز نگاہوں سے شیخ جی کو گھورا۔ تیور کڑے تھے، شیخ جی سمجھ گئے کہ گھر چل کر ستھری ہونے والی ہے۔ مسرت بانو نے مارے باندھے پرس میں سے انگوٹھی نکالی اور بسم اللہ کہتے نیلوفر کی انگلی میں ڈال دی۔ مبارک سلامت کا شور اٹھا۔ نیلوفر کی امی عافیہ خاتون نے سب سے پہلے سمدن کا منہ میٹھا کروایا، اور اس کے بعد کسی کو کہنے کی حاجت نہیں ہوئی۔ ساتھ آئے سبھی مہمانوں نے جی بھر کر منہ میٹھے کیے۔ عافیہ خاتون کو فکر ہوئی کہ کہیں سب اپنے پیٹ مٹھائی سے ہی نہ بھر لیں۔ انہوں نے جھٹ کھانا لگوایا۔ شیخ جی سب سے پہلے ٹیبل پر موجود تھے۔ چمچے سے چمچہ ٹکراتا رہا، سالن سے بھری پلیٹیں ٹیبل پر الٹتی رہیں۔ نیلوفر نے بڑے کمرے کے آخری کونے پر بیٹھے اپنے سسر کو دیکھا، جو پلیٹ کو منہ لگا کر شوربہ پی رہے تھے، اور قطرے گر گر کر ان کی سفید قمیض پر اضافی بٹن بناتے جا رہے تھے۔ اس نے تعصب سے آنکھیں موند لیں۔ سامنے چھوٹی تپائی پر صنوبر ایک پلیٹ میں چاول اور تھوڑا سا سالن رکھ گئی تھی، مگر اس نے نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ اس کا جی ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ اندر دکھ پھیلتا جا رہا تھا اور مایوسی بھی۔ نیلو، نیلو، اس کے برابر میں لیٹی ہوئی فیروزہ آپی نے اسے پکارا۔ وہ سو نہیں رہی تھی مگر سوتی بنی ہوئی تھی۔ نیلوفر، گڑیا، بات تو کرنا گوارا نہیں ہے کیا؟ فیروزہ آپی نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلایا تو وہ کوپ سے اٹھ بیٹھی۔ آپی بھی اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ چند ثانیے اس کی شکل دیکھے گئیں، پھر نرمی سے اس کے ماتھے پر آئے بال پیچھے کیے، ایک گہری سانس کھینچی اور اس سے مخاطب ہوئیں۔ نیلو، چندہ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے بلکہ ہم سب سے ناراض ہو۔ ہم نے تمہارے خوابوں کو توڑا ہے، تمہاری مرضی کے خلاف تمہارا رشتہ طے کر دیا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے ہمارا، لیکن میری جان، تم جو خواب دیکھتی تھیں ان کے پنپنے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ تم چاہتی تھیں کہ تمہاری شادی میری طرح
ایک پڑھے لکھے شخص سے ہو جو 2+2 5 نہ کرتا ہو بلکہ 2+2 4 پڑھاتا ہو، تمہیں ایک پر آسائش اور اخلاقیات سے پر بہترین ماحول فراہم کر سکے، تمہارے ساتھ آپ جناب سے بات کرے، تمہاری ہر مشکل کو وہ تمہاری آنکھوں میں پڑھ کر حل کر دے، کھانے کی مشین نہ ہو، متحرک اور ہر فن مولا ہو، ہے نا؟ فیروزہ آپی ایک پل کو رک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ صرف تمہارے شوہر کی ایک بھاری ڈگری تمہیں یہ سب دلا دیتی؟ کیا میں نے پا لیا؟ نہیں نیلو، میں نے کچھ نہیں پایا۔ مجھے پڑھائی کی اہمیت سے ہرگز انکار نہیں، نہ ہی پڑھے لکھے آدمی کی وقت میں گھٹا رہی ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس ماحول سے تعلق رکھتے ہیں اور جس طبقے میں ہمیں بیاہ کر جانا ہوتا ہے وہاں پر یہ فارمولہ اپلائی نہیں ہوتا۔ یہ ذرا اونچے لوگوں کی باتیں ہیں، ہمارے ہاں تو ساری تعلیم اور اخلاقیات ایک سے اوپر روٹی میسر نہ ہونے پر مغلظات کی شکل میں نس نس سے برآمد ہوتی ہے۔ تمہارے معظم بھائی پڑھے لکھے ہیں، اچھی جاب پہ ہیں، میرے لیے یہ فخر کی بات تھی، مگر اس فخر کا پابندی تب لگی جب مجھے اور معظم کو ان کی 8 بہنیں بیاہنی پڑیں، 2 دیوروں کی انجینئرنگ کی پڑھائی، بیمار سسر اور سخت کی ساس کی چڑھائی، اور پھر میرے اپنے 3 بچوں کے اخراجات۔ پھٹا ہوا 10 کا نوٹ تک ٹیپ لگا کر میں نے جوڑا ہے اپنی نندوں کی شادی کرنے کے لیے۔ شادی کے 12 سالوں میں میرے حصے میں 12 جوڑے بھی نہیں آئے۔ معظم کی محدود آمدنی نے مجھے کبھی 60 روپے والی چاٹ کی پلیٹ کھانے کی بھی اجازت نہیں دی۔ میرے بچوں نے فن لینڈ، پلے لینڈ اور سندھ باد جیسی جگہوں کے صرف نام سنے ہیں، کبھی دیکھے نہیں۔ معظم بہت اچھا بولتے ہیں مگر صرف اوروں کے سامنے، گھر میں وہ زخمی شیر کی مانند گراتے ہیں۔ بچے ان کے آتے ہی ادھر ادھر دبک جاتے ہیں۔ کھانے کی میز پر اگر معظم کو اضافی روٹی چاہیے ہو اور وہ غلطی سے ہاٹ پاٹ میں موجود نہ ہو تو ان کے غصے سے پھولتے نتنے دیکھ کر میں جھٹ اپنی روٹی آگے کر دیتی ہوں اور بعد میں روکھا سالن کھا کر شکر کا کلمہ پڑھتی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ چانپ والی بوٹی کا ذائقہ کیسا ہے، کیونکہ میرے حصے میں کبھی سادی بوٹی بھی نہیں آئی، اور کبھی ادھر آؤں تو امی کے گوشت پکانے کے باوجود میرا دل کبھی کیا ہی نہیں کہ میں جی بھر کر کھا لوں۔ سوچتی ہوں اچھا ہے، زبان اس ذائقے سے ناآشنا ہی بھلی۔ گھر والوں اور حالات کے ستائے معظم پہ مجھے ترس بھی آتا ہے۔ صرف 38 سال کی عمر میں ان کا آدھے سے زیادہ سر سفید ہو چکا ہے، ان کی زبان تلہی کے زہر سے نیلی پڑ چکی ہے۔ وہ جو مجھے شادی کے شروع میں پیار سے فیری کہتے تھے اب کھوتی کہتے ہیں، اور بچوں کو بلانے کے لیے حبیث بدمعاش لانتی۔ تم جیسی زندگی کی چاہ کرتی ہو میں نے اسے جی بھی لیا نہیں لو، اور یقین کرو میں پور تھک چکی ہوں۔ اسی لیے میں نے امی پہ زور دیا تھا کہ یہاں تمہارا رشتہ طے کر دیں، کم از کم زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے بھی اوپر تک تمہیں ترسنا تو نہیں پڑے گا۔ پیٹ بھر کر کھاؤ گی، اوڑو پہنو گی، اور کل کو بچے ہوں گے تو منچاہا پڑھاؤ گی۔ یہ سب پیسے سے ہوتا ہے نیلو، غربت کی چنگیر پر رکھی ڈگری سے نہیں۔ اور میری بات یاد رکھنا کہ جس گھر میں آسائش ہوگی وہاں گنجائش ہوگی، تم پیار سے وہیں اپنی منوا سکو گی جہاں آسودگی ہوگی، کیونکہ پیار سے جو منوایا جاتا ہے اسے ڈیمانڈ کہا جاتا ہے، اور ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے جیب خالی نہیں ہونی چاہیے۔ نیلوفر پھپک کر رو رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فیروزہ آپی اس قدر تنگی میں زندگی گزار رہی ہیں۔ وہ تو معظم بھائی کے لب و لہجے کا دم بھرتی تھی، وہی معظم بھائی جو آپی کو یہاں آ کر آپ جناب سے بلاتے تھے، گھر میں انہیں یہ سب کچھ کہہ کر پکارتے تھے۔ اس کی BA پاس انتہائی نفیس سی آپی کو، اور اس کی آپی نے کبھی بھی بھرم نہیں کھویا تھا۔ وہ ہمیشہ پرانے اور گھسے ہوئے کپڑے پہنتی تھیں، اکثر اس کے اور صنوبر کے پرانے جوڑے بھی لے جاتی، یہ کہہ کر کہ ان کی نند پہن لے گی، اور پھر اسی جوڑے کو انہوں نے آپی کو کئی بار پہنے دیکھا۔ پوچھنے پر وہ یہی کہتی کہ بھئی میری نند کے بڑے نخرے ہیں، ایک بار پہن کر کام والی کو دینے لگی تھی، میں نے جھپٹ لیا کہ اچھا بھلا تو ہے، ابھی رہنے دو، میں 2-4 دفعہ پہن کر دے دوں گی۔ اور ان لوگوں کو کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ فیروزہ آپی کے گھر میں کام والی تو آتی ہی نہیں۔ اوف، زندگی تجھے جینے کے لیے کتنے دکھ اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس رات آپی کے گلے لگ کر اس نے وعدہ کیا تھا کہ اب اس کی طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، اور اگر اس کے نصیب میں یہی ساتھی لکھا ہے تو نصیب وہ بدل نہیں سکتی، مگر ساتھی کو تو بدلا جا سکتا ہے نا۔ کتنی ہی رسموں کے بعد اسے کمرے میں بلاہٹ پہنچایا گیا تھا۔ اس کی اکلوتی نند صفکا اسے سہولت سے بٹھا گئی تھی۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اس نے اپنے جہیز کے فرنیچر پر نگاہ کی تو بے اختیار دل دکھ سے بھر گیا۔
وہ جانتی تھی کہ یہ سب کن عذابوں سے بنا تھا، کیا کیا کہاں سے جڑا کیا تھا۔ دکھتی گردن کو اس نے پیچھے ٹکا لیا اور آنکھیں موند لیں۔ یہاں پہنچ کر ہونے والی رسمیں یکدم بند آنکھوں کی پتلیوں پر لہرانے لگیں۔ ہونٹ بے اختیار مسکرانے لگے۔ جس وقت اس کی رخصتی ہو رہی تھی عین اسی وقت اس کی ساس اور سسر میں تکرار ہو گئی۔ گاڑی ڈرائیو کرنے والا اس کا نندوئی یعنی سبگا کا میاں تھا اور پیچھے دولہا دلہن براجمان تھے۔ اگلی سیٹ خالی تھی سو اسی پر تو میں ہو گئی۔ مسرت بانو کہیں کہ میں تو اپنے نوح پتر کے ساتھ جاؤں گی، جبکہ شیخ جی کا فرمان تھا کہ تو اپنی بہنوں کے ساتھ نکل۔ شاباش، میں لاڑے کا ابا ہوں، اس لیے گڈی میں بیٹھ کر آؤں گا۔ لے دس ایویں میرا ایک پتر اور میرے بغیر ووٹی لے کر گھر جائے۔ کم از کم اس کو گڈی سے نکالنے کے لیے تو کوئی زنانی چاہیے نا۔ مسرت بانو نے کمر پر ہاتھ ٹکاتے ہوئے کہا، تو وہ تجھ سے پہلے ہی کہیں کھڑی ہوں گی آگے، تو فکر نہ کر، چل پرا ہو۔ شاباش، جلدی سے کسی گڈی میں بیٹھ جا ورنہ رہ جائے گی ادھر ہی۔ شیخ جی نے گاڑی کے دروازے کے آگے تن کر کھڑی مسرت بانو کو ہاتھ سے پرے کرنا چاہا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ نیلوفر کے میکے والے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ شیروانی اور گلے میں پڑے ہاروں سے الجھتا زیگم چڑھ کر اپنے بہنوئی سے بولا، یار نوید، اماں ابا کو لڑنے دے، تو گاڑی سٹارٹ کر اور نکل لے۔ یہ دونوں ہنستے مسکراتے چنچی پر آ جائیں گے۔ راستے میں مجھے پتا ہے کہ ابا اماں سے پیسے لے کر پان بھی کھلاتے لائیں گے۔ ہاں ہاں، نوید اور زیگم دونوں کہکام آ کر ہنس دیے۔ نیلوفر کو شدید الجھن محسوس ہوئی۔ اسی وقت دوبارہ زیگم کی آواز سنائی دی، ایک تو مجھے لگتا ہے کہ پورے گجرانوالہ کے ہار میرے ہی گھاٹے میں ڈال دیے ہیں انہوں نے۔ تو اتار دیں بھلا، آپ کو کس پاگل نے کہا ہے یہ گولڈ میڈل مستقل سجائے رکھیں؟ نیلوفر نے دل میں کرتے ہوئے سوچا۔ اوپر سے یہ شیروانی، لگتا ہے یار نوید درزی نے ڈنڈی ماری ہے، جب پہنی تھی تو ٹھیک تھی۔ بس کھانا کھانے کی دیر ہوئی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے مجھے تھیلے میں پھنسا دیا ہے۔ یار میں تو کہتا ہوں ان کو لڑنے دو، ورنہ یہ شیروانی چڑھ جانی ہے۔ اسی وقت اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر مسرت بانو دھڑام سے بیٹھیں۔ باہر کھڑے شیخ جی انہیں کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھتے نیلوفر کے میکے والوں کو الوداع کہنے لگے۔ چل پتر نوید، اس سے پہلے کہ زیگم کے ابا جی دوبارہ آڈا لگا لیں، ٹور پر پتر، پہلے ہی ستھرا دنگل ہو گیا ہے ادھر۔ مسرت بانو نے بیٹھتے ساتھ ہی زوردار دھپ نوید کے کندھے پر رسید کرتے اسے چلنے کو کہا، جو بے دھیانی میں کندھے کے بجائے اس کے کان پر لگی، جس سے اس کی نظر کا چشمہ اچھل کر نیچے اس کے پیروں کے پاس جا کر گرا۔ وہ بیزاری سے نیچے جھک کر اسے تلاشنے لگا۔ مسرت بانو جن کی نظریں مسلسل شیخ جی پر تھیں، رخ پھیر کر قدرے خفگی سے بولی، اوئے منڈیا، نیچے کدھر چھپ رہا ہے؟ اوپر ہو جا پتر۔ شیخ جی نے بھلا تیری پینٹی تھوڑی نہ لگانی ہے، میرا نظر کا چشمہ نیچے گر گیا تھا امی جی، وہ اٹھا رہا تھا، آپ بھی نا۔ نوید نے قدرے چڑھ کر امی جی کو جواب دیا، جو جواباً امی جی کو چڑھا گیا۔ ایک تو بھی چشمے کے بغیر انا کاں بنا ہوا ہے، کتنی بار کہا ہے گیزر لگوا لے آنکھوں میں، مگر نہ جی، گیزر نہیں امی جی، لیزر لیزر۔ آہو وہی۔ مسرت بانو نے یوں نخوت سے ہاتھ جھٹک کے کہا کہ نوید کو لگا اسے دفعہ دور کہا ہے، مگر پہنچتے ہی مسرت بانو بڑی عجلت میں اتری۔ مرجانیاں ساری کی ساریاں شریکنیاں دروازے پر ہی کھڑی ہیں، میں جانتی ہوں انہوں نے میرے حصے کی رسموں پر ہاتھ مارنا ہے، جو میں ہونے نہیں دوں گی۔ لو بھلا، ایک پتر اور میں ہی پیچھے رہوں؟ نہ جی نہ، کہتے ساتھ ہی مسرت بانو بھیڑ میں سے جگہ بناتی وہاں پہنچی جہاں خاندان کی دیگر عورتیں جمکٹا لگائے کھڑی تھیں۔ ایک ہاتھ تو ان کے ہاتھ میں تیل کی شیشی تھی، سامنے مووی میکر ان کو فوکس کیے ہوئے تھا۔ مسرت بانو سیدھی انہی کے پاس پہنچی اور جھپٹ کر تیل کی شیشی خود لے لی، پھر مسکراتے ہوئے سامنے مووی والے کو دیکھتے پوز دینے لگیں۔ سبگا نے آگے بڑھ کر بابی کو گاڑی سے نکالا۔ مووی کیمرے کی تیز روشنی میں نیلوفر سہج سہج چلتی گھر کی دہلیز تک پہنچی۔ مسرت بانو نے مصنوعی استقبالیہ مسکراہٹ سے جا کر گردن اکڑا کر دہلیز پر تیل کی شیشی سے ایک موٹی دھار کی صورت سرسوں کا تیل انڈیلا۔ او پا جی، تھوڑا پاؤ، کوئی تلک گیا تے سیاپا پہ جائے گا۔ مسرت بانو کی نند نے پیچھے سے تنبیہ کی، مگر انہوں نے نخوت سے بھویں اچکا کر نند کو گھورا۔ وہ بیچاری چپ کے چپ ہو گئی۔ اب یہ گھڑی ہی بری تھی یا کسی نے دھکا دیا تھا؟ مسرت بانو کا پاؤں تیل پر پڑا اور وہ سب کے پیروں میں چاروں شانے چت جا گریں، اور شریکنیوں میں سے کسی نے اٹھانے کو ہاتھ بھی نہ بڑھایا۔ وہی نند ہنسی دباتے منہ میں کام والے دوپٹے کا گولا سا پھنسا کر اٹھانے کو آگے آئی۔ میں کہا تھا نا بھابی، اتنا تیل نہ پا، کوئی تلک جائے گا۔ اب اپنا ہی چوکلا توڑوا لیا نا،
بڑی مشکل سے چیخیں مارتی مسرت بانو کو اٹھا کر صحن میں پڑے کاؤچ پر لٹایا گیا، اور پھر ادھر پڑے پڑے ہی مسرت بانو نے دیکھا کہ جن رسموں کو کرنے کے چکر میں وہ اتاولی ہوئی جا رہی تھیں، اب وہی رسمیں ان کی دیور دیورانیاں اور بھابیاں وغیرہ ادا کر رہی تھیں۔ وہ ہائے وائے کرتی نیم دراز بے بسی سے انہیں دانت کچکچا کر دیکھتی رہیں۔ شیر جی کو پتہ چلا تو ہوبن سے پیٹ ہلا ہلا کر بولتے رہے، وڈی شوہی، کس نے کہا تھا بوہے پہ تیل روڑنے کو؟ اس سے تو اچھا تھا یہ ککڑی کی طرح سر کے بمبے اڑے ہوئے ہیں، انہی کو تیل ڈال کر بٹھا لیتی۔ قسمیں ایسا لگتا ہے جیسے انگیٹھی موندی ماری ہو۔ ہاں ہاں۔ شیر جی اور پیچھے کھڑی نند کا ہنسنا برداشت نہ ہو سکا تو مسرت بانو نے کاؤچ کے قریب ہی رکھا اسٹیل کا گلاس اٹھایا اور شیر جی کے پیٹ پر دے مارا۔ شیر جی کی ہوئی کے ساتھ ہی نند پیچھے سے کھسک گئی۔ ذرا ٹیڑھ ہولا رکھیں شیر جی، اتنے جھٹکوں سے یہ بوس کی جڑ جانی ہے۔ اب جائیں ذرا کچن میں، نائن ہوگی، بھیجیں اسے ذرا آ کر میری مالش کر دیں، ورنہ صبح اٹھنے جوگی نہیں رہوں گے۔ ہائے ان کم بختوں نے مجھے نظر لگا دی۔ جاتے ہوئے کیسی مسرت نظیر لگ رہی تھی، آتے ساتھ ہی آبدہ پروین جیسا پٹاہا بچ گیا۔ ہائے ان کمینیوں نے ساری رسمیں کر لینی ہیں، ہائے میرا ایکو ایک پتر۔ شیر جی ناک بھون چڑھاتے واپس ہو لیے تھے اور مسرت بانو حسرت بانو بنی بے بسی سے کیمرے کی چکاچوند میں اپنی دیورانی اور نند کو نیلوفر کا ہاتھ لگوا کر کالا بکرا صدقہ کرنے کی رسم نبھاتے دیکھ رہی تھیں۔ زیگم کمرے میں داخل ہوا تو نیلوفر کا ارتکاز ٹوٹا، وہ یکدم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ زیگم نے ایک نظر اپنی دلہن پر ڈالی اور شیروانی کے بٹن کھولتا سامنے صوفے پر ٹک گیا۔ وہ بھی کچھ گھبرایا ہوا تھا یا اس وقت نیلوفر کو محسوس کر رہا تھا؟ جھکی نظر سے وہ سامنے بیٹھے شخص کے وجود کی بے چینی صاف محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے ذرا کی ذرا نظر اٹھائی اور پھر ٹھک کر کے کچھ دل میں ٹوٹ سا گیا۔ گول مٹول سا سراپا اس کے سامنے تھا، سرخ و سفید ہون، چھلکاتا صحت مند چمکتا چہرہ، کلین شیو، سر پر گھنے سلکی براؤن بال، نین نقش خوبصورت دکھتے تھے مگر چہرے کے گوشت میں کہیں چھپ چھپ آ گئے تھے۔ میک اپ کے باوجود اتنی تازگی نیلوفر کو اپنے جلد میں محسوس نہیں ہوئی جتنی اسے زیگم کی جلد لشکاریں مارتی لگی تھی، مگر سب باتوں سے ہٹ کر اس کا دھیان صرف اور صرف اپنے جیون ساتھی کے ہاتھی جیسے بدن پہ ٹک گیا تھا۔ زیگم نے بمشکل سانس کھینچتے ہوئے نیلوفر کو دیکھا، اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ جھیم کر مسکرا دیا، نظر جھکائی، پھر اٹھائی، پھر آدھی جھکا کے واپس اٹھا لی اور بولا، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں لوفر۔ نیلوفر کے اعصاب کو جھٹکا لگا، بے حد ناگواری سے اس نے تصدیق کی، نیلوفر، نیلوفر نام ہے میرا۔ وہی کہا تھا جی، بس اس وقت اندرونی حالت کی وجہ سے پورے لفظ کو دھکا نہیں لگا، آدھا ہی ادا کر سکا۔ نیلوفر۔ نیلوفر کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، تبھی اس کا منہ دیکھنے لگی۔ میرا مطلب ہے میرے معدے میں گڑبڑ ہے۔ او، زیگم کی وضاحت پر وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ اصل میں بارات نکلنے سے پہلے جب مہمان اکٹھے نہیں ہوئے تھے تو امی نے زبردستی کھانا کھلا دیا کہ نہ جانے اور کتنا ٹائم لگے، مگر کھانا کھاتے ہی بارات نکلنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ پھر بارات کا کھانا کھایا، واپس آیا ہوں تو یار دوستوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پھر اتنا کچھ کھلا دیا، اب بندے میں اتنی گنجائش تو نہیں ہوتی نا۔ نیلوفر نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہتی ہو، نہیں خیر ایسی بھی اب بات نہیں۔ زیگم کھسیانی سی ہنسی ہنس دیا، شاید کوئی مزید وضاحت بھی کرتا، مگر اسی لمحے دھاڑ سے دروازہ کھولتی اس کی اماں مسرت بانو اندر داخل ہوئیں۔ کی ہویا میرے پتر نو، ماں صدقے ماں واری، مجھے تو چھوٹی نے بتایا کہ تیرے پیٹ میں تکلیف ہے۔ میں اسی وقت اپنی تکلیف بھول بھال کر اٹھ کھڑی ہوئی، بڑے سیاپوں سے سیڑھیاں چڑھتی آئی ہوں، چل میرا بچہ چل، شاباش، یہ پکی کھا اور پھر آرام کر۔ ہائے ہائے، آج تو ہم دونوں ماں پتر کو زمانے نے نظروں میں ہی لے لیا ہے۔ سب مرن جوگیاں کہہ رہی تھیں کہ اپنا زیگم تو آج بالکل مومر رانا لگ رہا ہے، بس لگا دی نظر۔ مومر رانا کا موٹا ورژن۔ نیلوفر جی ہی جی میں بدبدائی اور ماں کو بیٹے کے چونچلے اٹھاتے دیکھے گئی۔ اس کی طرف ساس کا دھیان تک نہیں کیا تھا اور یہ ہنسی دھیان طلب بات تھی۔ بڑی جان مارنی پڑے گی نیلو، یہاں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، بچے سے بڑے سبھی کو تربیت کی اشد ضرورت ہے، کمر کس اور شروع ہو جا بس۔ ایک ٹھنڈی اور لمبی سانس اپنے اندر اتار کر نیلوفر ایک مشکل عزم کا دل میں عادہ کرتے دھیرے سے بیڈ سے اتر آئی۔ آنے والے کئی دن اس کے صبر کا امتحان لینے والے تھے۔ ولیمہ بھی قدر عافیت میں گزر گیا تھا، غنیمت تھا کہ اس دن کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ مکلاوے کی رسم بھی پوری ہوئی، اس کے میکے میں خوب ناز اٹھائے گئے زیگم کے، اس کے قیمتی لباس اور زیگم کی نئے ماڈل کی کرولا گاڑی کی پورے محلے میں دھوم مچی تھی۔
سبھی اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ آخر اکلوتا کھاتے پیتے گھرانے کا ثبوت جس کا اس کے متمول ہونے کی گواہی دیتا تھا، اور بھلا کیا چاہیے تھا؟ 2-3 دن میں اتنا تو نیلوفر کو اندازہ ہو ہی چکا تھا کہ زیگم اور ابا جی کھانے پینے کے ازد شوقین ہیں اور مسرت بانو کھلانے کی۔ ابا جی کا رویہ اس کے ساتھ بے حد مشفقانہ اور دوستانہ تھا، جبکہ مسرت بانو، جس کو اس نے بھی امی کہنا شروع کر دیا تھا، وہ ذرا موڈی تھی۔ موڈ ہوا تو سارا وقت اسے مسکرا کر دیکھے جاتی، اتنا کہ اسے شبہ سا ہونے لگتا کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو، اور کبھی اتنی سنجیدہ ہو جاتی جبڑے ایسے بھنچے ہوئے کہ اسے یقین ہو جاتا کہ آج ان کی داڑھ میں درد ہے۔ روز ہی کہیں نہ کہیں دعوت ہوتی جہاں جانے کے لیے زیگم کا بس نہ چلتا کہ وقت سے کہیں پہلے چلا جائے۔ ہر دعوت پہ جانے سے پہلے مسرت بانو اپنے کاکے کو تاکید کرتی کہ میرا پتر رج رج کے کھانا کھائیں، شرما شرمی بھوک تھوڑی نہ کریں، اور پتر جی ایسا رج رج کے کھاتے کہ کھلانے والوں کا رج ہو جاتا۔ نیلوفر مارے شرم کے بس ذرا سا ٹونگے جاتی کہ شاید اس کے نہ کھانے سے ہی پیچھے کچھ بچ جائے۔ شیخ جی بھی اس معاملے میں پیچھے تھوڑی تھے۔ کسی دعوت پر کوفتوں کا ڈونگا جب دوسری بار حالی ہوا تو ہاتھونے ہانا، جو رشتے میں زیگم کی چچی لگتی تھیں، فرمانے لگیں، پا جی مسالہ تے سارا الحمدللہ تسی مکا دیتا، ہون اندر 2-3 کوفتے وچارے پتیلے وچ باں ماں کر دینے، او تسی انج کرو کہ بوجھے وچ پا لو۔ جواباً شیخ جی ہنس کر لال ہو گئے۔ انہیں یہ جملہ یقیناً تنزیہ نہیں اعزاز لگا تھا۔ اللہ اللہ کر کے یہ دعوتوں کا اذیت ناک دور تمام ہوا تو نیلوفر کی جان میں جان آئی۔ اتنی شرمندگی تو اس نے تب نہیں اٹھائی تھی جب ایف اے میں 2 مضامین میں سپلی آئی تھی، جتنی ان 15-20 دنوں میں وہ اپنے شوہر اور سسر کے ہاتھوں اٹھا چکی تھی۔ سپلی والا داغ تو بعد میں اس کی اچھی کارکردگی نے دھو ڈالا تھا، مگر یہ سارے دعوتوں کے قصے تو تمام عمر کے لیے رشتہ داروں کے ہنسنے کا سامان کر گئے تھے۔ اس کے میکے والے کی تو خیر تھی، کیونکہ وہ سبھی زیگم اور اس کے گھرانے سے مروب تھے، مگر سسرالی رشتہ داروں میں تو وہ دوپٹوں میں منہ چھپا کے ہنسنے والیاں اور کچن میں ہنس کے لوٹ پوٹ ہونے والیوں کو خود اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ساری رات اس نے شیخ جی یعنی اپنے سسر کو تیزابیت کی وجہ سے صحن میں ٹہلتے دیکھا تھا، اور اگن کے کھانے کی ان کی صحت کے لیے وبال تھے، مگر وہ کھاتے تھے۔ خود زیگم کا یہ حال تھا کہ رات کو سرہانے پکی کی ڈبی رکھ کے سوتا تھا، جیسے ہر بار آنکھ کھولنے پہ پھانکتا تھا۔ اتنا کھانا ہضم کیے بغیر بستر پر ڈھیر ہونے کا یہی نتیجہ نکلنا تھا نا۔ چند دن میں ہی نیلوفر کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ دلہناپے کے دن تھے، آنا جانا بھی لگا تھا، سو خاموشی سے سب کی روٹین بھانپ لی تھی۔ بڑا مشکل کام تھا ان 3 افراد کو بدلنا۔ دوسری صورت یہی تھی کہ نیلوفر خود بھی ویسی ہی ہو جائے جیسے یہ سب، مگر یہ پہلی والی سے بھی زیادہ مشکل اور تکلیف دہ تھا۔ نیلوفر جو کافی دیر سے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے یہی سب سوچنے میں مصروف تھی، تھک ہار کر تکیا سیدھا کرتی لیٹ گئی، منہ پھیر کر ایک نظر زیگم پر ڈالی جس کے ڈکار اور ہراٹے اس وقت ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے۔ اس نے تکیا اٹھا کر سر کے اوپر دھرا اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ ہو جائے گا، سب صحیح ہو جائے گا، دھیرے سے، آرام سے اور پیار سے۔ صبح وہ حسب معمول فجر میں اٹھ گئی تھی۔ نماز پڑھ کر وہ نیچے جھانکتی رہی مگر کسی کے جاگنے کے آثار نہ تھے۔ اس نے 1-2 بار زیگم کو اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ زیگم نے چندیائی آنکھوں سے پہلا سوال یہی پوچھا تھا، کیا ہوا، ناشتہ بن گیا کیا؟ نیلوفر نے کوف سے اسے دوبارہ سو جانے کا مشورہ دیا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی صوفے سے بیڈ پر اور بیڈ سے واپس صوفے پر بیٹھ کر وقت گزارا، اور پھر جو ہی ذرا سا کھٹکا محسوس ہوا وہ جھٹ باہر کو دوڑی، تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے کچن میں پہنچی، مگر وہاں کوئی نہ تھا سوائے کام والے چھوٹے کے، جو فٹافٹ کیبنٹ سے پلیٹیں نکال کر شیلف پر رکھ رہا تھا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ شیخ جی باہر ناشتہ کرتے ہیں، ان کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ اس نے حیرت سے کچن میں ناشتے کے آثار ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر وہاں تو جیسے مکھی بھی پھیرا مار کر نہیں گئی تھی۔ چھوٹے نے اس کی حیرت بھانپتے ہوئے دانت نہ کوسے۔ چھوٹی باجی جی، وڈے پا جی گھر میں ناشتہ نہیں کرتے جی، محلے والے کراتے ہیں، صرف پانڈے ہمارے ہوتے ہیں جی۔ ہاں، یہ تو اچھی بات نہیں، کیا کہتے ہوں گے سب محلے والے اس حرکت پر؟ نیلوفر جیسے خود سے مخاطب ہوئی۔ چول کہتے ہیں جی، میں نے خود اپنے نکے نکے کانوں سے سنا ہے۔ چھوٹے نے اپنے بڑے بڑے پیلے دانت دکھائے۔ نیلوفر نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ جھٹ برتن اٹھا کر باہر نکل گیا۔ اس نے ایک دم ٹھنڈی سانس دی اور فریج کھول کر کھڑی ہو گئی۔ نہ جیم نہ بریڈ، 2-3 قسم کے سالن تھے اور پھل وغیرہ۔ انڈے نظر آئے تو اس نے شکر کیا اور آٹا نکال کر کاؤنٹر پر رکھا۔ پراٹھے بنائے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے پوری کی طرح ہستہ اور ذرا حجم میں ہلکے پراٹھے،
اگلے 10-15 منٹ میں کھانے کی میز پر تیار رکھے تھے۔ مزیدار پھولا پھولا سا آملیٹ بھی یقیناً سب کو پسند آتا۔ چائے تھرماس میں تھی۔ خود کو سراہ کر وہ فوراً اوپر بھاگی تاکہ زیگم کو ناشتے کے لیے اٹھا سکے، جو کہ خود ایک بہت بڑا کام تھا۔ اسے ناشتہ ٹھنڈا ہونے کی بھی فکر تھی۔ حیرت انگیز طور پر زیگم فٹافٹ اٹھ بیٹھا۔ اس نے تو بس اتنا ہی کہا تھا، اٹھ جائیں، ناشتہ تیار ہے، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آنکھیں مسلتا کچوے کی سی چال چلتا زیگم واش روم میں گھسا تو یہ جھٹ مسرت بانو کے کمرے کی طرف بھاگی۔ مسرت بانو کا کمرہ کچن کے بالکل سامنے تھا۔ ان کو اٹھا کر وہ کچن میں چھوٹے کے لیے ناشتہ رکھنے چلی گئی۔ وہاں سے کچھ منٹوں بعد وہ ڈائننگ روم میں آئی تو ٹیبل پر ماں بیٹا سوئی شکلیں لے کر پہنچ چکے تھے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایک دفعہ پھر سلام کیا اور ناشتہ سرو کرنے لگی۔ سب کچھ ابھی تک گرم اور تازہ تھا، گرم گرم ہستہ پراٹھے کے ساتھ آملیٹ۔ مسرت بانو کی نیم چندی آنکھیں کھل گئیں۔ انہوں نے ڈیلی پھاڑ کر آملیٹ کو گھورا تھا۔ نیلوفر جی میں گھبرائی، شاید ان کے ہاں آملیٹ حلوے کو نہ کہتے ہوں۔ زیگم نے آدھا پراٹھا ٹھکانے لگا بھی دیا تھا جب مسرت بانو نے ایک دم اس کا ہاتھ روک دیا۔ زیگم کا چلتا منہ بھی بڑی مجبوری کی حالت میں رکا تھا۔ نیلوفر پتر، یہ کیا ہے؟ مسرت بانو نے آملیٹ کی پلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ امی، اس کو آملیٹ کہتے ہیں ہمارے ہاں۔ نیلوفر کو ابھی یہ وہم ہوا تھا کہ یہ لوگ آملیٹ کو کچھ اور نہ کہتے ہوں۔ تو پتر، یہ کھایا بھی تمہارے ہاں ہی جاتا ہوگا۔ ہمارے ہاں تو اکثر اے سی لگا کر سکون سے لمبے لیٹ کر آم کھایا جاتا ہے یا آم کھا کر لمبے لیٹا جاتا ہے۔ اے ہندا ہے ساڈا آملیٹ۔ ہاں ہاں، مسرت بانو نے ٹھٹھا لگایا تھا، مگر ہنسنے والی وہ واحد تھیں۔ زیگم بھی نیند سے بھری آنکھوں سے نوالا ہاتھ میں لیے ہونک سا ماں کو دیکھ رہا تھا۔ سمجھ کاک نہیں آئی تھی۔ نیلوفر نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ اصل میں امی جی، میں نے سوچا کہ صبح صبح اتنا بھاری ہو جائے گا ناشتہ، اس لیے سالن گرم نہیں کیا۔ کیوں پتر، ہمارے ناشتے کے ساتھ وٹے بندھے ہوئے تھے؟ اور سالن میں ایسا کیا ہے؟ ایک قورمہ پڑا ہے تو دوسرا چکن مکھنی ہے۔ پراٹھوں کے ساتھ تو سواد ہی ان سالنوں کا آتا ہے۔ نیلوفر ضد سی ہوتی سر جھکا گئی۔ سارا موڈ غارت ہو گیا تھا۔ پہلی کوشش پہلا پھا والی بات ہوئی تھی۔ اس نے اگلے حکم کے لیے ساس کا منہ تکا۔ جا میری بچی، چل شاباش، سالن گرم کر کے لیا۔ میرے زیگم نے تو کبھی انڈا چکھا بھی نہیں۔ اس کے حلق سے سالن کے بغیر پراٹھا کہاں اترتا ہے؟ جا شاباش، اور ذرا جلدی کر اب، ورنہ یہ پاپڑ جیسے پراٹھے ہوا وچ اڑنے لگ جائیں گے۔ مسرت بانو نے چٹکی سے ایک پراٹھے کو ہوا میں لہرایا۔ انداز سراسر تمسرانہ تھا۔ اس نے ایک تعصب زدہ نگاہ ناشتے کے لوازمات پر ڈالی۔ وہ مڑنے لگی تھی جب پیچھے سے شیخ جی کی آواز آئی، آہو پتر، تیری سس کو کہیں چنگا لگتا ہے اتنا نازک سا پراٹھا؟ یہ تو کبھی پوری کھائے تو 2 پوریاں اکٹھی جوڑ کر کھاتی ہے۔ خود پراٹھے بناتی ہے تو پرت کے نیچے اتنی موٹی آٹے کی تہ نکلتی ہے کہ بندہ ایک اور پراٹھا بیل لے۔ قسمیں، ہاں، ساری عمر میرے ہاتھ کے پراٹھے کھا کھا کر اتنا وڈا ٹیٹ کر لیا۔ اب انہی پراٹھوں میں کیڑے پا رہے ہو شیخ جی تسی۔ مسرت بانو کا منہ پھول گیا تھا۔ شیخ جی نے لاپرواہی سے انہیں دیکھ کر سر جھٹکا اور نیلوفر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ زیگم کے ساتھ والی کرسی پر ٹک گئی۔ پتری، آج ذرا ان دونوں کو یہی ناشتہ کرنے دو، ورنہ ہمارے ہاں تو آنڈے فریج میں اتنا عرصہ پڑے رہتے ہیں کہ نمانے چوجے نکل آئیں۔ ہاں۔ شیخ جی کو اپنی بات پر ہنسنے کے لیے کبھی دوسرے فرد کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ وہ اکیلے ہی بہتیرے تھے۔ مسرت بانو نے چڑھ کر وہی ناشتہ زہر مار کرنا شروع کر دیا تھا۔ زیگم بھی نیم مدہوش سا نوالے ڈونگ رہا تھا۔ نیلوفر نے بھی آدھا پراٹھا اپنی پلیٹ میں رکھا اور تھرماس میں سے چائے سب کے کپوں میں ڈالنے لگی، جبکہ شیخ جی نے بڑے ٹھسے سے پراٹھے پر ایک بڑا سا پیس آملیٹ کا رکھ کر بڑے بڑے نوالوں کی صورت میں نگلنا شروع کر دیا تھا۔ نوالا چباتے ہوئے ان کا دھیان زیگم کی طرف گیا تو بولے، پتر، اس پوستی کو نیچے لانے سے پہلے پانی کی بھری بالٹی میں ایک ڈوبا دے دینا تھا۔ شرم کریں شیخ جی، جوان پتر کو نوں کے سامنے باتیں سنا رہے ہیں۔ اب یہ کوئی ننھا کاکا نہیں ہے جسے آپ جو مرضی کہہ دیں۔ ماشاءاللہ بیوی والا ہو گیا ہے۔ مسرت بانو کو بیٹے کی عزت افزائی ہضم نہیں ہوئی تھی۔ آج میں دکان پر آؤں گا ابا جی، پکا ارادہ ہے میرا۔ میں نے ہی نیلوفر کو جلدی اٹھنے کو کہا تھا، زیگم نے منمناتی آواز میں کہا۔ اسے بھی امید نہیں تھی کہ بیوی کے سامنے ایسی سبکی اٹھانی پڑے گی۔ جی ابا جی، انہوں نے مجھے کہا تھا اٹھانے کو۔ نیلوفر نے اس کے جھوٹ کو تقویت دی تھی۔ چنگی گل ہے پتر، اب تو آ گئی ہے تو ذرا اس کو انسان بنا دے، ورنہ اس کی ماں نے تو کھلا کھلا کے اسے کیسے غبارہ بنا چھوڑا ہے۔ شیخ جی طنز کا آری تیر پھینک کر ناشتے میں مصروف ہو گئے تھے۔ زیگم نے بھی رفتار تیز کی تھی، جبکہ مسرت بانو نہ جانے کیوں نیلوفر کو کینہ توز نگاہوں سے وقفے سے گھورے جا رہی تھیں۔
اور نیلوفر کو یہ سوچ کر سکون محسوس ہو رہا تھا کہ کم از کم کوئی تو تھا جو اس کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا تھا۔ اس کے سسر کا ڈنڈا لہراتا رہتا تو وہ مکمل نہ صحیح کچھ تو زیگم کے اندر تبدیلی لا سکتی تھی۔ یہ اس کا پچھلے 4 گھنٹوں میں کمرے کا 5واں چکر تھا۔ ہر چکر میں وہ زیگم کو اسی پوزیشن میں الٹا لیٹ کر ٹیب کے ساتھ مگن دیکھ رہی تھی۔ آنے بہانے اسے کہا کہ اٹھ کر ذرا نیچے چلائے یا کم از کم لیٹنے کے بجائے بیٹھ ہی جائے، مگر اس نے جیسے سن کر بھی انسنا کیے رکھا۔ اس دوران نیلوفر نہ صرف رات کے کھانے کے لیے چانپ پلاؤ دم دے رہی تھی بلکہ ساتھ فرنی بھی تیار کی تھی۔ اپنے اور زیگم کے ڈھیر کپڑوں کو استری کیا تھا، مگر آفرین تھا اس ماں کے بچے پر جو اس قدر لیٹ کر تھکتا نہیں تھا نہ ہی اکتاتا تھا۔ اب شیخ صاحب کی دکان سے واپسی پر وہ پھر کمرے میں آئی تھی اور ارادہ یہی تھا کہ زیگم کو لے کر ہی نیچے اترے گی تاکہ باپ بیٹا شام کی چائے پر اکٹھے ہوں، کوئی گپ شپ ہو، ورنہ تو سارا دن منہ کی بھاپ ہی نہ نکلتی تھی۔ مسرت بانو کو زیادہ بات چیت کرنا پسند نہ تھا، وہ بھی صرف اس کے ساتھ، ورنہ آس پڑوس میں یا ٹیلی فون پر ان کی ہوش مزاجی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ زیگم سے باتیں کرتی تو 4 باتوں کے بعد ہی اس پر سستی طاری ہو جاتی اور وہ کسل مندی سے انگڑائی لیتے ہوئے کہتا، کتنا بولتی ہو تم نیلو، اگلے بندے کو مفت میں تھکاتی ہو۔ نیلوفر زیگم کو بلانے کمرے میں آئی تو سچ شکر کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ چھوٹا سا روم فریج کھولے جانے کیا کھانے کو ڈھونڈ رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ پلٹا تو ہاتھ میں کوک کا ٹن تھا۔ بڑی مشکل سے نیلوفر نے خود کو غصے میں آنے سے روکا اور تیزی سے پاس آ کر ٹن چپٹ کر چہرے پر بشاشت پیدا کرتے ہوئے بولی، نیچے چلیں، ابا جی بلا رہے ہیں آپ کی خاطر، ابھی تک انہوں نے چائے بھی نہیں پی۔ کہنے لگے کہ آپ کو بلا لاؤں تو دونوں باپ بیٹا مل کر پئیں۔ نیلوفر کو زیگم کی تعجب سے پھٹی آنکھیں دیکھ کر احساس ہوا کہ وہ کچھ نہیں، کافی زیادہ جھوٹ بول گئی ہے۔ ابا جی اور زیگم کے تعلقات ہرگز اتنے شاندار نہیں تھے کہ نوبت یہاں تک آتی کہ ابا جی کے حلق سے پتر کے بغیر چائے بھی نیچے نہ اترتی۔ یہ تم میرے ابا جی کے بارے میں ہی بات کر رہی ہو نا؟ وہی والے ابا جی نا جو ہمیشہ سے میرے ابا جی ہیں؟ وہی والے ابا جی ہیں نا جو… جی جی بالکل وہی والے ابا جی ہیں جو آپ کو میدے کی بوری بولتے ہیں، ہو بہو وہی والے ابا جی ہیں جو آپ کو گیسی غبارہ بھی کہتے ہیں۔ نیلوفر نے زیگم کا کھلا منہ اور پوری کھلی آنکھیں دیکھ کر اتنے پر بس کر دیا۔ اسے لگا شاید زیگم کو برا لگا ہے، دل کو تعصب نے گھیر لیا۔ بھلا اسے یہ سب دہرانے کی کیا ضرورت تھی؟ باپ بیٹے کو جو بھی کہے وہ درمیان میں کیوں کودے؟ سوری زیگم، آپ کا دل دکھا، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ہاں واقعی، آئندہ مذاق میں بھی ایسا مت کہنا، میرے تو ہوش اڑا دیے تم نے۔ میں بھی کہوں ابا جی اور میرا انتظار کریں چائے پر؟ جس دن ایسا ہوا اس دن چائے صدمے سے ہائے وائے کرے گی، توبہ۔ زیگم نے زنانہ انداز میں ماتھے پر ہاتھ مار کر توبہ بولا تو نیلوفر کا دل کیا کہ وہ تھپڑ تو وہ بھی دھرتے۔ اتنے بڑے جسے میں عقل نام کی چیز تو کہیں ہے ہی نہیں۔ کیا سوچ رہی تھی وہ، اور یہ ہمٹی ڈمٹی کس بات کو رو رہا تھا؟ لو جی، آج ایک نیا نام میں نے بھی دے دیا، ہمٹی ڈمٹی۔ نیلوفر کو بڑے زور کی ہنسی آئی جو اس نے مشکل دبائی۔ کیسا فٹ بیٹھ رہا تھا یہ نام زیگم پر۔ وہ زیگم کو لیے نیچے چلی آئی۔ مسرت بانو چائے کے ساتھ شامی کباب تل لائی تھیں۔ زیگم کو آتا دیکھ کر شیخ جی نے گرم گرم چائے کی لمبی سی سڑک لی۔ زیگم نظر چراتا سامنے والے صوفے پر ٹک گیا۔ نیلوفر بھی ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ شیخ جی نے ایک بار پھر اونچی آواز میں چائے سڑکی۔ زیگم نے بوکھلا کر ہاتھ میں پکڑا شامی کباب چائے میں ڈبو دیا۔ شامی بیچارہ ٹوٹ کر اندر ہی کھو گیا۔ اس طرح دیا نظراں لگ لگ کر ہی میرا پتر مارا ہو گیا ہے۔ پہلے تے پھر باہر نکل جاندہ سی جدوں دا ویاہ ہویا ہے۔ ہورے کی ہو گیا ہے نو؟ تو نکلے نا باہر، کس نے روکا ہے؟ بلکہ بیوی کو لے کر جائے، ذرا اس کی بھی ہوا ہوری ہو جائے گی۔ شیخ صاحب چائے کا کپ میز پر پٹکتے ہوئے بولے۔ نیلوفر خاموشی سے چائے پیتی رہی۔ مسرت بانو جو بیوی کو ساتھ لے جانے کے ذکر پر چین بے چین ہو رہی تھیں، لہجے کو سرسری سا بناتے ہوئے بولی، نہ بوٹی کو بلا باہر لے کر جا کر کیا کرے گا؟ میں تے کہنا سی گلی کے نکڑ پر بنے پان والے کھوکے تک ہی ہوا ہے بیچارہ، تسی پورا ٹبر نال ٹورن لگ گئے۔ پورا ٹبر نہیں، صرف نیلوفر پتر کا کہا ہے تو اپنی لت نہ آڑ بچ۔ شیخ صاحب نے بڑے موقع پر بیوی کی بولتی بند کی تھی۔ مسرت بانو منہ پھیر کر چائے کے بڑے بڑے گھونٹ بھرنے لگیں۔ در حقیقت ہون کے ہاں وہی اپنا زیگم، میں تو کہتا ہوں نیلوفر پتر کو راہوانی کی کلفی کھلا واپسی پر وہ ہم دونوں کی بھی پکڑا لانا۔ شیخ صاحب نے کلفی کا ذائقہ منہ میں محسوس کرتے چسکا لیتے ہوئے رائے دی، نہیں نہیں ابا جی، راہو والی کی کلفی تو بالکل نہیں۔ زیگم نے ساری گفتگو کے دوران پہلی دفعہ زبان کھولی، وہ بھی اس لیے کہ شامی کباب ختم ہو چکے تھے اور چائے کے آخری 2 گھونٹ بمشکل بچے تھے۔
انہیں حلق سے اتارتے ہوئے وہ پھر سے بولا، وہاں ایک ہی سڑک پر کوئی 70 کلفی والے ہیں، سبھی نے اپنے اپنے دادے کی یہ بڑی ساری تصویر لگا کر ساتھ لکھا ہوا ہے، اصلی پرانی مشہور راہو والی کی کلفی۔ اب مجھے کم از کم پہچان نہیں ہوتی کہ کس بابے کی تصویر والی کلفی اصلی ہے۔ وہ ہی جس کی اپنی شکل کلفی ورگی ہے۔ ہی شیر جی نے ٹٹھا لگایا اور اسی خوشی میں ایک زوردار سڑکی لی۔ مسرت بانو جھٹ سے بولی، تو ٹھہر میرا پتر، میں بھی چلنی ہاں نال، مینوں پتہ ہے اس بابی دی تصویر دا۔ چوپی امبی ورگا منہ ہے ادا۔ نہیں امی جی، آپ کیوں تکلیف کرتی ہیں؟ میں اچھی طرح پہچانتی ہوں راہو والی کی اصلی کلفی والے کو، سب سے زیادہ رش وہیں تو لگا ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہی نہیں۔ نیلوفر نے لپک کر ساس کے چلنے پر بند باندھا تھا۔ وہ سچ میں چاہتی تھی کہ زیگم کے ساتھ کہیں اکیلی نکلے تاکہ اس کی برین واشنگ کا عمل شروع کیا جا سکے۔ گھر میں یہاں تو زیگم ہر وقت اونگتا تھا یا ٹونگتا تھا، تیسری صورت میں مسرت بانو ہر وقت سر پر سوار رہتی تھی۔ اب اگر قسمت سے موقع مل ہی رہا تھا تو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے چائے کے خالی برتن فٹافٹ اکٹھے کیے اور کمرے سے چادر اٹھا لائی۔ لپک جھپک زیگم کو گاڑی کی چابی پکڑا کر سلام دعا لیتی۔ زیگم کے ساتھ بیرونی دروازے کی طرف چلتی نظر سے اوجھل ہو گئی۔ مسرت بانو حق دک دیکھتے ہی رہ گئیں، جبکہ شیخ صاحب ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگے۔ مسرت بانو بے دھیانی میں شیخ صاحب کا جھٹکے کھاتا پیٹ دیکھے چلی گئیں۔ اگلی صبح حیرت انگیز تھی۔ شیخ جی اپنے گھر کے صحن میں درمیانے سائز کی میز پر چنا بہترین ناشتہ نوش فرما رہے تھے۔ مسرت بانو بھی اس تبدیلی پر خوش تھیں، مگر اظہار نہیں کر رہی تھیں۔ نیلوفر نے آج شیخ جی کے جاگنے سے بھی پہلے ان کی مرضی کا ناشتہ تیار کر کے میز پر لگا دیا تھا۔ جس وقت شیخ جی کمرے سے باہر آئے، وہ چائے سے بھرا تھرماس ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ چھوٹا بھی مستدی سے دیگر لوازمات لا کر میز پر سجا چکا تھا۔ نیلوفر نے بڑے اصرار سے سسر کو باہر جانے سے منع کیا اور سب کے ساتھ ناشتہ کرنے کو کہا۔ شیخ جی ناشتے پر ایک نظر ڈالتے ہی ڈھیر ہو گئے اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ تینوں وہیں ناشتہ کر رہے تھے۔ زیگم لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اٹھنے سے انکاری تھا۔ چھوٹا باہر جا کر تمام محلے دار صاحبان کو شیخ جی کے گھر میں ناشتہ کرنے کی اطلاع پہنچا چکا تھا۔ وہ سب بھی حیرت سے واپس ہو لیے تھے۔ قیمہ بھرے پراٹھے کا ایک بڑا سا نوالا لیتے شیخ جی کے آگے چائے کا بھرا ہوا مگ دھرا تھا۔ نیلوفر چھوٹے چھوٹے لقمے لیتی اپنے سسر کی سپیڈ چیک کر رہی تھی۔ جس رفتار سے ان کے سامنے کے لوازمات ختم ہوتے جا رہے تھے، نیلوفر کو جلد از جلد اپنا مدعا بیان کر دینا چاہیے تھا۔ وہ چاہتی تو نہیں تھی کہ ساس کے سامنے یہ موضوع چھیڑے، مگر اب مجبوری تھی۔ ابا جی، ایک بات کہنی تھی آپ سے۔ ایک چھوڑ کے دو بول پتر، ساتھ میں ذرا یہ پراٹھا بھی ادھر کس کا؟ نیلوفر نے فوراً اگلا پراٹھا پلیٹ میں رکھا۔ مسرت بانو کے حواس بھی چوکس تھے۔ وہ اصل میں ابا جی، میں چاہ رہی تھی کہ آپ زیگم کو بھی دکان پر لے جایا کریں۔ سارا دن کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تو سوچتے رہتے ہیں، وہاں کم از کم آپ کا ہاتھ تو بٹائیں گے نا۔ مسرت بانو کی آنکھوں سے یکدم چنگاریاں سے پھوٹنے لگیں۔ پراٹھے کا نوالا یوں چبایا جیسے اس میں نیلوفر کا قیمہ ہو۔ نہ پتر، یہ ہوائی کس نے اڑائی کہ تیرا خصم وہاں میرا ہاتھ بٹاتا ہے؟ سارا ٹائم وہاں بیٹھ کے وہ جتنا مجھے ستاتا ہے اتنا تو گھر بیٹھ کے بھی نہیں رلاتا ہے۔ وہاں بیٹھا اپنے بوتھے کی سیلفیاں بناتا رہتا ہے۔ جی تو میرا چاہتا ہے کہ موبائل کو ایلفی لگا کر بوتھی سے چپکا دوں، پکی سیلفی بن جائے گی۔ نیلوفر بے ساختہ ہنس دی۔ تو ہنس رہی ہے پتر، میرا وس چلے تو میں موبائلوں کے کیمرے مکا ہی دوں۔ ایک ہی تو توری جیسی شکل کی بار بار فوٹو لیتے ہیں، جیسے کبھی نہ کبھی بدل جانی ہو۔ ایسی فوٹو آتی ہے جیسے کسی نے پیچھے سے وال پٹ کے بٹھایا ہو۔ پھر بھی ابا جی آپ لے جایا کریں، آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی انہیں بھی۔ ٹھیک ہے پتر، تو کہتی ہے تو تیار کر دیا کر، روزانہ لے جایا کروں گا۔ ویسے فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ ایک نوالے میں باقی کا سارا پراٹھا لپیٹ کر منہ میں رکھتے ہوئے شیخ جی نے مایوس کر نتائج کی پیشگوئی کی تھی۔ نیلوفر کے دل پر بوجھ پڑ گیا تھا۔ اس طرح سے زیگم کو بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، جب تک کہ کوئی ایسا عملی قدم نہ اٹھایا جائے جو اس کے اندر پھرتی اور چستی پیدا کرنے کا موجب ہو۔ وہاں جا کر بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ رہنا تھا تو یہ کوئی ایسا مارکا نہیں تھا، کچھ اور کوئی ایسی کمزوری جس کی بنیاد پر زیگم کی روٹین بدلی جا سکے۔ مسرت بانو کی تیز گھورتی نگاہوں کو نظر انداز کرتی نیلوفر اس وقت بڑی تیزی سے سوچوں کے تانے بانے بنتی کسی نتیجے پر پہنچنے والی تھی۔ وہ امی کے ساتھ اسکول سے گھر پہنچی تو خلاف معمول گھر میں ادھم مچا تھا۔ دونوں چھوٹے بھائی یونیفارم میں ہی چھلانگے مارتے پھر رہے تھے، ورنہ ان کے گھر آنے سے پہلے وہ کپڑے بدل کر کھانا کھا کے سو بھی چکے ہوتے تھے۔ آپی اور سنوبر کو کل رات نانی 2 دن کے لیے اپنے گھر لے گئی تھیں۔
چھوٹی خالہ کی شادی تھی 1 ہفتے بعد، مگر ان دونوں سے رہا نہیں گیا اور ابھی سے 4 جوڑے لے کر چلتی بنی۔ وہ خود امی کے بغیر کبھی بھی نہیں رہتی تھی، اس لیے اصرار کے باوجود نہ گئی۔ وہ تینوں بہنیں ایک ہی اسکول میں تھیں اور امی اسکول کی SM تھیں، اس لیے بھی دونوں تسلی سے چلی گئی تھیں۔ امی نے فکر مندی سے صحن میں طاہرانہ نظر ڈالی۔ صفائی ہوئی تو تھی، مگر یقیناً دونوں لڑکوں نے دنگل مچا رکھا تھا۔ جبھی 1 آدھ گملے لڑک گئے تھے جن کی مٹی صحن میں بکھری ہوئی تھی۔ تیزی سے صحن عبور کر کے امی نے کچن کا جالی والا دروازہ کھول کر جھانکا۔ سب صاف تھا، یہاں تک کہ چولہے پہ کسی چیز کے پکنے کے آثار بھی نہیں تھے۔ امی نے سیدھا رخ اپنے کمرے کی جانب کیا۔ اس نے دیکھا کہ بیڈ پر ابو کروٹ کے بل لیٹے لال بھبو کا چہرہ لیے کرا رہے تھے۔ امی نے بوکھلا کر چادر اتار کر کرسی پر رکھی اور پرس ڈریسنگ پر اچھالا۔ آگے بڑھ کر ابو کو سیدھا کیا تو انہوں نے ذرا سی آنکھیں کھول کر دوبارہ موند لیں۔ امی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اب وہ جانتی تھی کہ باقی کا سارا دن امی اور ابو کا ایسے ہی لاڈوں میں گزرنے والا تھا۔ اس کے وجود پر یکدم بیزاری سی چھا گئی۔ وہ سست روی سے چلتی تینوں بہنوں کے مشترکہ بیڈ روم میں چلی آئی۔ بیگ اور جوتے ٹھکانے پر رکھنے کے بعد وہ یونیفارم سمیت بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ امی اور ابو کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ یوں ہی بھوکی سو گئی تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ابو مہینے میں 2-3 مرتبہ بیوی سے اس قسم کے لاڈ اٹھواتے تھے۔ کبھی سچ میں بخار ہی ہوتا اور کبھی کچھ بھی نہ ہوتا، مگر اس چکر میں سارا دن وہ 5 بہن بھائی خود ہی مارے باندھے کچھ نہ کچھ کھا پی لیتے، ہوم ورک بھی کر ہی لیتے اور زیادہ تر وقت برباد کرتے۔ امی کبھی ابو کے لیے سوپ لے کر کمرہ بند ہو جاتی، کبھی یخنی لیے پردہ پوش ہو جاتی۔ بچوں نے کیا کھایا، کچھ کھایا بھی یا نہیں، انہیں رتی بھر پرواہ نہ ہوتی۔ دوسروں کی نظر میں امی کی یہ صرف سونے سے تولے جانے کی لائق تھی، مگر وہ سب بہن بھائی چڑھنے لگے تھے۔ وہ کوئی بہت چھوٹی بچی نہیں تھی، 8ویں میں تھی۔ بڑی آپی میٹرک کر رہی تھیں جبکہ صنوبر 6ٹھی میں۔ دونوں بھائی جڑوا تھے اور بے حد شرارتی بھی، کلاس 2 میں تھے۔ وہ بہت بچپن سے اپنے گھر کے ماحول کو دوسروں کے گھروں سے مختلف دیکھ رہی تھی۔ پہلے اتنا محسوس نہیں کرتی تھی، مگر اب محسوس بھی کرتی تھی اور کرتی بھی تھی۔ اس کے ابو ایک صحت مند اور مضبوط ڈیل ڈول والے دراز قد آدمی تھے۔ ہوش اتوار، شائستہ اور بے حد سگر گھر چلانے کے تمام اصول و ضوابط انہیں ازبر تھے۔ کام والی ماسی لے کر دھوبی تک کا حساب کتاب بڑے ماہرانہ انداز میں کرتے تھے۔ کچن کا مینیو ترتیب دینے میں ان کا جواب نہیں تھا۔ کچن کیبنٹس کی صفائی ہو یا واش رومز میں تیزاب ڈلوانا ہو، وہ بڑی باریک بینی سے سر پر کھڑے ہو کر کرواتے تھے۔ امی کے ڈریسنگ کا سارا تزئین و آرائش کا سامان انہی کی توجہ کا مرہون منت تھا۔ چھٹی والے دن صبح صبح صحن کی کیاری میں لگے موتیے کے پودے سے پھول چن کر امی کے لیے خوبصورت گجرا وہی تیار کرتے تھے اور امی نہال ہو جاتی اور ابو انہیں نہال رکھنے میں ماہر ہو چکے تھے۔ یہ تھی ان کے گھر کی بظاہر نارمل مگر در حقیقت اب نارمل سی صورتحال۔ نیلوفر کی نظر میں اس گھر کا مرد امی تھیں اور عورت ابو تھے۔ امی کی حیثیت اس گھر کے سربراہ کی سی تھی، جو سارے گھر والوں کی کفالت کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھیں۔ وہ بہت چھوٹی عمر سے ابو کو کسی ماہر امور خانہ داری کی مانند گھریلو امور نپٹاتے ہوئے دیکھتی رہتی، اور یہ سچ تھا کہ اس کے ابو نے کبھی کوئی کمائی والا کام نہیں کیا تھا۔ ان کی زندگی ایسی عورت کی طرح تھی جو کسی دور افتادہ گاؤں میں پیدا ہوتی ہے، روٹیاں تھوکتی جوان ہوتی ہے اور اپنے بچے بیاہتے ہی مر جاتی ہے۔ نہ کوئی مقصد، نہ کوئی مصرف۔ اس کے امی ابو کی پسند کی شادی تھی، مگر اس پسند کا علم بھی صرف انہی دونوں کو تھا۔ دونوں رشتہ دار تھے اور دونوں کے ہی گھر والے نہایت سخت اور ہٹ دھرم۔ ایسے میں جب ان دونوں میں ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی کے جذبات پیدا ہوئے تو دونوں نے ہی چپ سادھے رکھی۔ اب یہ نہایت حسین اتفاق تھا کہ جنت بی کو اپنے بیٹے اظہر کی دلہن کے طور پر اس کی ماں عافیہ خود بخود پسند آ گئی اور دونوں میں معاملہ نپٹ گیا۔ اظہر نے بھی ماں کے آگے بھاپنا نکالی مبادا وہ اقرار کو انکار میں بدل دیں۔ باؤجی کے چلتے بازار میں 4-5 دکانیں تھیں، سب کی سب کرائے پر اٹھا رکھی تھیں، سوائے ایک کے جس پر وہ خود بھی بیٹھتے تھے۔ اظہر طبیعتاً سہل تھے، اکلوتے تھے، کبھی بھی دکان پر نہ بیٹھے۔ باؤجی نے لاپرواہی برتی اور بیٹے کو ڈھیل دیے رکھی، نتیجتاً اظہر گھر کے ہو کر رہ گئے۔ باؤجی اور جنت بی نے اکلوتے ہونے کی وجہ سے شروع سے ہی ہتھیلی کا پھپولا بنائے رکھا تھا۔ گھر سے باہر زیادہ کھیل کود کی بھی اجازت نہیں تھی اور باہر گلی سے آتی بچوں کی آوازوں سے دھیان بٹانے کے لیے جنت بھی اظہر کو اپنے ساتھ لگائے رکھتی۔ یوں بات تھالی پیالی کو اٹھا کر سنک میں رکھنے سے شروع ہوئی اور پھر یہ قصہ اتنا طویل ہوا کہ اظہر جنت بی کے غیر موجودگی میں غضب کا بگاڑ لگانا بھی سیکھ گئے۔
کوئی سا بھی پلاؤ ہو، اظہر کے لیے اسے بنانا بالکل ایسا ہی ہو گیا جیسے کسی بچے کا آنکھ میچ کر ٹھیک نشانے پر کنچا لگانا۔ ماں باپ اظہر کے سگڑاپے پر پھولے نہ سماتے۔ جنت بھی نے چولہا چوکا تو نہیں، مگر کپڑے استری کرنا، چائے بنانا اور اس کے برتن دھو دینا، اس طرح کے دیگر کئی چھوٹے بڑے کام مستقل اظہر کے حوالے کر دیے۔ کھانے کے ساتھ سلاد چٹنی بنانا بھی انہی کی ذمہ داری تھی۔ کپڑے، برتن اور صفائی ستھرائی کے لیے 2 ملازمائیں آتی تھیں، وگرنہ کچھ بعید نہ تھا کہ اظہر ان کاموں میں بھی مہارت پا جاتے۔ گھر میں روپے پیسے کی فراوانی تھی، دکانوں کا کرایہ اس قدر تھا کہ اگر باؤجی چاہتے تو خود بھی بے شک گھر بیٹھ رہتے، مگر ان معاملوں میں انہوں نے عقل مندی سے کام لیا اور دکان سنبھالے رکھی۔ ان تمام باتوں نے اور گھر کے ماحول نے مل کر اظہر کے اندر موجود مردانہ اعتماد کو پھپھوندی لگا دی۔ بس ایک کام انہوں نے نہ جانے کیسے کر لیا۔ جو خاندانی تقریبات میں جنت بی کے ساتھ چپ کے بیٹھے، اظہر نے عافیہ کو پسند کر لیا اور نظروں ہی نظروں میں پیغام بھی پہنچا دیا۔ عافیہ کا گھرانہ سفید پوش تھا، 7 بہنیں تھیں اور 2 نابالغ بھائی۔ عافیہ تیسرے نمبر پر تھیں، غریب بھی تھی مگر وفاداری تھی۔ عافیہ کی دونوں بڑی بہنیں ٹھکانے لگ چکی تھیں۔ والد نے ایک نیکی یہ بھی کی تھی کہ BA سے کم کوئی نہ بیاہی، اور والد نے یہ ثواب کمایا کہ کوئی گھریلو ہنر ایسا نہ تھا جو بیٹیوں کے ہاتھوں میں نہ تھمایا۔ عافیہ کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے گھر بیٹھ کر MA اردو کر لیا تھا۔ جاب کی اجازت مانگی مگر باپ کی ایک کڑی نگاہ نے دہلا دیا، سو چپ کے ہو کر بیٹھ رہیں۔ پھر بھلے کیسے ممکن تھا کہ والد جہاں دروازے کے باہر کسی محلے کے لونڈے کا غیر ضروری چکرانا محسوس کر کے باقی کا سارا دن تھڑے پر کرسی رکھ کر بیٹھ رہتے، ساتھ بائیں ہاتھ میں یہ موٹا تازہ بانس کا ڈنڈا تھام لیتے، کیا مجال کہ پھر کوئی پھیری والا بھی پھیرا لگا جائے۔ ایسے میں اپنی کسی بیٹی کی پسند کی شادی کروانے سے بہتر وہ اسے مار کر سب سے آخری کوٹری میں دبا دینا پسند کرتے۔ لہٰذا عافیہ اظہر کی پسندیدگی نگاہوں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ بس قسمت نے یاوری کی اور جنت بھی رشتہ ڈال گئی۔ کچھ دن بعد ہاں کہلوا دی گئی اور یوں عافیہ جنت بی کے آنگن میں دھنک رنگ آنچل لہرانے کے لیے چلی آئیں۔ جنت بی کے چھوٹے گھر سے لڑکی لانے کے پیچھے صرف یہ نیت تھی کہ پیٹ بھر کھائے گی، من چاہا پہنے گی تو وہ جس ڈھب پر چلانا چاہیں گی چل پڑے گی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عافیہ ہو بہو ان کی سوچوں کا عکس نکلی۔ جنت بی نے جس انداز میں بیٹے کی پرورش کی تھی، بھلے وہ لاکھ کم گو اور بردبار محسوس ہوتے تھے، مگر در حقیقت غور کرنے پر ان کی شخصیت کی کجیاں صاف دکھائی دیتی تھیں۔ دادی نے انہیں لاڈو بنا کر پالا تھا، اور اب یہ عالم تھا کہ پاؤ بھر دہی لینے جاتے تو زبان لڑکھڑا جاتی، کن پٹی سے پسینہ رینگ کر ٹھوڑی تک چلاتا۔ ہاں گھر میں خوب چہکتے، کبھی 4 رشتہ دار عورتیں اکٹھی ہو جاتیں تو خاطر کے ساتھ ساتھ زمانے بھر کے قصے دہراتے، اور واپسی پر تمام خواتین مہمانوں کی زبان پر یہی بات ہوتی کہ ایسا سگڑاپا تو ہماری بیٹیوں کو نصیب نہ ہوا جیسا جنت بی کے لڑکے کو۔ واللہ جس گھر جائے گا وارے نیارے ہو جائیں گے۔ ہاتھ پر ہاتھ مار کر ٹھٹھا لگایا جاتا۔ اظہر نے پڑھائی بھی کی تھی، کوئی ان پڑھ یا عقل سے عاری شخص نہ تھے، مگر میٹرک پرائیویٹ، FA پرائیویٹ اور BA کی تیاری تو کی، مگر پیپرز نہ دیے۔ عافیہ سے شادی ہوئی تو گویا عفت اقلیم کی دولت مل گئی۔ دن رات مستی و بے خودی میں گزرنے لگے۔ عافیہ خوشی سے دیوانی ہو گئیں کہ میاں ایسا پاگل ہوا میرے پیچھے کہ کام دھندہ سب چھوڑ چھاڑ میری ہی شکل نیارے جاتا ہے۔ عافیہ کے آتے ہی جنت بی نے کھانا بنانے کے لیے بھی ملازمہ رکھ لی۔ نت نئے پکوان بنتے اور جنت بی کے حکم پر عافیہ ٹرے سجا کر کمرے میں لے جاتی۔ کیسی فرشتہ صرف سانس ملی تھی انہیں۔ عافیہ بار بار نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے دعائیں مانگا کرتی اور یہی سوچتی کہ ہاس ان کے لیے جنت بی نے دل اتنا بڑا کیا، وگرنہ کون اپنے اکلوتے بیٹے کو بہو کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھنے دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتی تھیں کہ اس سب میں نیا کچھ بھی نہیں تھا۔ اظہر ہمیشہ سے گھر کے ہی تھے اور جنت بھی بڑی حکمت عملی سے چل رہی تھیں۔ درناپے کے دن گزرے تو عافیہ نے کچن میں جھانکا، سوچا کہ ملازمہ کے ساتھ ہاتھ بٹائیں، کچھ اپنے بھی جوہر دکھائیں، مگر یہاں بھی جنت بھی آڑے آ گئیں کہ ساری عمر یہی کچھ کرنا ہے، میاں کو خوش رکھا کرو بس۔ پہلی دفعہ عافیہ نے سوچا کہ ہر وقت کمرے میں بیٹھ کر میاں کو کیسے خوش رکھوں، کتنی باتیں کروں۔ اب تو انہیں وہ تمام ڈائیلاگز زبانی یاد ہو چکے تھے جو دن کے 18 گھنٹے اظہر دہراتے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ کب اظہر بھی باؤجی کے ساتھ کام پر جانا شروع ہوں اور واپسی کے لیے وہ تمام دن گھڑیاں گنیں، مگر یہاں ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی تھی۔ رشتہ داروں میں، میکے میں اور ادھر ادھر محض چند ایک جگہوں پر اظہر عافیہ کے ساتھ گئے، ورنہ جنت بھی ہی جاتی اور مل ملا کر چلی آتی
اور پھر ایک دن عافیہ پر آشکار ہوا کہ اظہر تو کبھی کام پر گئے ہی نہیں، باؤجی جاتے تھے اور کماتے تھے، اور ان کی کمائی کس کی تھی؟ اظہر کی۔ قصہ ختم۔ یہ بات جنت بھی نے دو ٹوک انداز میں عافیہ کو سمجھائی تھی اور وہ ہمیشہ کے لیے سمجھ گئیں۔ دوبارہ کبھی بھی شوہر کو کام پہ بھیجنے کی بات نہیں کی۔ شروع میں بے حد جھنجھلائیں، سارا دن میاں سر پر سوار رہتے اور ساری رات وہ میاں کا خوابیدہ چہرہ دیکھ دیکھ بیزار رہتی۔ کبھی ایسا بھی کسی کے ساتھ ہوا تھا؟ بھلا کہ شوہر بتاتا ہو، آج کپڑے دھونے والی ماسی آئے گی، پردے دھلوانے کی باری ہے، 9 جوڑوں کے لیے کلف بھی بنا لینا، آج سگرا کو کہو کچن کیبنٹ صاف کر لے اور مسالوں والے ڈبے بھی حالی کر کے دھوئے، دالوں کے ڈبے بھی چیک کرے کہیں کیڑا نہ لگ گیا ہو، جالے اتارنے ہیں، پنکھے صاف کرنے ہیں، فنائل والا پوچا سوپے اٹھوا کر لگوانا ہے، واش رومز میں تیزاب ڈلوانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ عافیہ حیران ہوتی کہ اتنا پرفیکٹ شیڈول سیٹ کر رکھا تھا اظہر نے کہ کیا کوئی عورت کرے گی۔ اچار، چٹنیاں، مربے، یہ سب بنانا عافیہ نے میاں جی سے سیکھا اور خوب سیکھا۔ رفتہ رفتہ عافیہ اسی روٹین کی عادی ہوتی چلی گئیں، اور کیوں نہ ہوتی؟ کچھ بھی تھا جیسا پہننا اوڑھنا اور کھانا پینا، برتنا اور جی کھول کر لٹانا انہیں یہاں ملا تھا، ویسا تو خواب میں بھی نہیں سوچتی تھیں، اور ان کی آنکھیں نہ جانے کب تک بند رہتی۔ جو باؤجی ایک جھٹکے میں ختم ہو کے سب کی زندگیوں کو جھٹکا نہ دے جاتے، سب آنکھیں پھاڑے بیٹھے رہ گئے۔ جنت بھی رونے کرلانے سے فارغ ہوئیں تو کوئی 2.5-3 ماہ تو ہو ہی چکے تھے، باؤجی کو بھی تھے، ابھی بھی کھٹک اس لیے گئیں کہ تیسرا مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ صرف پہلے مہینے دکانوں کا کرایہ ملا، اس کے بعد تمام شد۔ جس دکان پر باؤجی خود بیٹھتے تھے وہ تب سے بند ہی تھی جب سے وہ فوت ہوئے۔ جنت بھی نے 4 بندے بلوا کر دکانوں پر بھیجے تو وہاں نیا ہی تماشا بپا تھا۔ کرایہ دار ملی بھگت سے قبضہ جما کر بیٹھ گئے اور کرایہ دینے سے صاف انکار۔ کہا کہ باؤجی نے ان تمام سے قرض لے رکھا تھا جس کی ادائیگی نہیں کی گئی، سو دکان بھول جاؤ اور گھر کو جاؤ۔ سب کو معلوم تھا کہ یہ سب بکواس ہے، مگر دکانوں پر مونچھیں مروڑتے گنڈوں سے نپٹتا کون؟ اظہر محمود؟ نہ، اظہر میاں تو ان دنوں ایسے بھلائے پھرتے تھے کہ بس چلتا تو اتنے چھوٹے ہو جاتے کہ نمکدانی میں سما پاتے، نہ کسی کی نظر پڑتی نہ کسی کو نظر آتے۔ جہاں حقدار جی کڑا کر کے میدان میں نہ اترے وہاں رشتہ دار گردن کٹواتے کیوں چل پڑتے، لہٰذا سب ہی چپکے ہو بیٹھے۔ پہلی دفعہ جنت بھی بپھر کر میدان میں آئیں اور بیٹے کو بے بھاؤ کی سنائیں۔ اظہر آنکھیں پاڑے ماں کو دیکھے جا رہے تھے، حیرت ہی حیرت تھی۔ عافیہ نے شوہر کو ازردہ دیکھا تو برداشت نہ کر سکیں اور تن کر ساس کے سامنے آن کھڑی ہوئیں۔ پھر تو وہ تانے شروع ہوئے کہ اگلے پچھلے کھاتے سب برابر کیے گئے۔ جنت بھی کا موقف کہ ارے مرد بن مرد، جائے تے ڈگرے کر کے آوے اینا بے ایمانہ دے، جبکہ عافیہ بضد کہ ساری عمر موم کا گڈا بنائے رکھا، اب آگ دامن کو لپکنے لگی تو اسی کو پکڑ کر جھونک دیں۔ کئی دن تک جنگ جاری رہی۔ ہمت کر کے اظہر اپنے 2-3 کزنز کے ساتھ گئے بھی تو منہ کی کھا کر واپس آئے، اگلے پکے کام کروا کر بیٹھے تھے، ایسے حساب کتاب کھول کر بیٹھ گئے کہ وہیں بیٹھے بیٹھے اظہر میاں دکانوں پر نفرین بھیج بیٹھے۔ جنت بھی روتی پیٹتی رہ گئیں، کیس کرنے کو کہا مگر اظہر ٹس سے مس نہ ہوئے۔ عافیہ بھی اس معاملے میں شوہر کی ہمنوا تھیں کہ آخر دن رات کا ساتھ تھا، جانتی تھیں کہ صاحب بہادر کتنے پانی میں ہیں۔ کچھ بھی تھا، عافیہ کو شوہر کی زندگی عزیز تھی اور اظہر تو ایک تھپڑ کے مار تھے۔ دوسرے کی نوبت ہی نہ آتی، 2 بچیاں تھیں، تیسری کی آمد تھی، ایسے میں خاوند کی جان کا رزق کم از کم وہ ہرگز نہیں لے سکتی تھیں۔ جنت بھی 4 دن بولتی، پھر اٹوائی کٹوائی لے کر پڑ جاتی، جیسے ہی تھوڑے ہمت جمع ہوتی پھر بولتی، مگر سنتا کون؟ باؤجی کی دکان بند پڑی تھی، چند ماہ جمع جتے سے کام چلا اور پھر عافیہ کو سب سے پہلے احساس ہوا کہ آئندہ نہیں چلنے والا۔ عافیہ نے مصلحت سے کام لیتے ہوئے جنت بی کے سامنے ساری صورتحال رکھی، جواباً خاموشی سے بے نکت سنی، اور پھر دونوں ساس بہو سر جوڑ کر اس مسئلے کا حل سوچنے لگیں۔ خوب سوچ بچار کے بعد طے پایا کہ باؤجی والی دکان کو بھی کرائے پر چڑھا دیا جائے، مگر ہو کوئی قابل بھروسہ اور قریبی جان پہچان والا، کیونکہ اظہر اس قابل ہرگز نہیں تھے کہ وہ دکان چلاتے۔ لہٰذا عافیہ نے اپنے بہنوئی سے رابطہ کیا کہ کوئی بھی قابل اعتماد شخص جو وقت پر کرایہ دے سکے اس کے حوالے دکان کر دیں۔ بہنوئی بھلے مانس تھے، انہوں نے خود کو ہی پیش کر دیا، سو اس طرح معقول کرائے پر دکان عافیہ کے بہنوئی نے لے لی، مگر ماضی کی تابناکی جیسے کسی اندھیرے کابک میں جا گری تھی۔ کرایہ اس آمدن کا چوتھائی بھی نہ تھا جو باؤجی کی زندگی میں گھر آتی تھی۔ ایسے میں عافیہ کے ہاں صنوبر کی پیدائش نے گویا مزید طبق روشن کر دیے۔ جنت بھی بیمار پڑ گئیں، ان کی جان کو روگ کی صورت پچھتاوے چمٹ گئے تھے۔
ہاتھ ملتی اور اظہر کی تربیت کا ماتم مناتی۔ پرکھوں کی جائیداد گیر چڑھ کر گئے تھے۔ اس رات بھی عافیہ اور اظہر اپنی اپنی سوچوں میں گھومتے جب انتہائی خاموشی میں یکدم دونوں کی آواز ایک ساتھ گونجی۔ سنو عافیہ، اظہر پلٹ کر بولے۔ بات سنیں؟ اسی لمحے عافیہ کے منہ سے نکلا اور پھر مبہم سی مسکراہٹ نے دونوں کے ہونٹوں کا احاطہ کیا۔ دونوں کی نظر سے نظر ملی اور سب کچھ جیسے طے ہو گیا۔ بند کمرے میں آئندہ زندگی کا لائحہ عمل بے حد خاموشی سے ترتیب پا گیا۔ اگلی صبح عافیہ معمول سے بھی جلدی اٹھی تھی۔ بچیوں کو اسکول بھیج کر ماسی سے گھر صاف کروایا، میاں اور ساس کو ناشتہ کروایا، پھر 3 ماہ کی صنوبر کو نہلا دھلا کر ساس کو لاتھمایا اور خود کمرے میں جا گھسیں۔ باہر نکلیں تو نفیس سے لباس میں نقصق سے تیار بیگ تھامے اور کچھ کاغذات بائیں ہاتھ میں لیے چلی آئیں۔ جنت بھی حیران پریشان منہ اٹھائے دیکھے گئیں، ساتھ ہی بے دھیانی میں سوئی ہوئی صنوبر کو زور زور سے تھپکیاں دینے لگیں۔ اماں، میں اسکول میں نوکری کے لیے درخواست دینے جا رہی ہوں، دعا کیجیے گا۔ حالات آپ کے سامنے ہی ہیں، ہرچہ منہ پھاڑے کھڑے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ جنت بی کے پوچھنے سے پہلے ہی عافیہ نے 2 فکروں میں ان کی حیرت رفع کی۔ جواب میں ان کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ واپسی کب ہوگی؟ اٹکے ہوئے الفاظ جنت بی کی زبان سے ادا ہوئے۔ ان کے گھر کے کب کوئی عورت کمانے نکلی تھی؟ آج تک بھلا؟ آج تو سی وی ڈراپ کروں گی اماں، 1-2 اچھے اسکول ہیں نظر میں، بڑی اچھی تنخواہ دیں گے، بس آپ میرے آنے تک صنوبر کو دیکھ لیجیے گا۔ اس کے دودھ کے 2 فیڈر تیار کر کے فریج میں رکھتی ہیں، آپ گرم کر کے پلا دیجیے گا۔ اور پھر اس دن سے جنت بھی ہی صنوبر کی دیکھ بھال کرنے لگیں۔ عافیہ کو نوکری مل گئی، پڑھی لکھی تھیں، ذہین تھیں، اس لیے جگہ بنانے میں وقت نہ لگایا۔ بچیاں بھی اپنے ہی اسکول میں داخل کروا دیں، اس طرح سے کم از کم ایک بچے کی فیس کم دینی پڑتی تھی۔ اس دوران عافیہ کے ہاں 2 بیٹے ہوئے، ایسے میں اسکول بھی جاتی رہیں اور بچے بھی پیدا کیے، مگر گھر کی طرف سے انہیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں تھی، کیونکہ اظہر تھے نا۔ اظہر نے اس انداز میں گھر کے تمام امور سنبھالے کہ جنت بھی بیٹے کے جوہر دیکھ دیکھ کر سارا دن شرم سے پانی پانی ہوئی رہتی۔ عافیہ نے کھانا بنانے کے لیے بھی ایک ملازمہ کا بندوبست کیا، وہی کپڑے بھی دھوتی اور استری بھی کرتی، صفائی والی الگ تھی۔ مگر ان دونوں کی نگرانی، کپڑوں کی چھانٹی، صفائی ستھرائی کا جائزہ، گوشت، سبزی اور دوسرے مسالہ جات کا دھیان، ہر چیز گویا اظہر کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ گیٹ سے لے کر چھت تک پورا گھر اظہر کے سگڑاپے کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ بچوں کے اسکول سے آتے ہی ان کا یونیفارم تبدیل کروانا، نہلانا دھلانا، کھانا کھلانا اور پھر سلانا، اظہر کسی اچھی امی کی طرح یہی فرائض سر انجام دیتے۔ عافیہ کو بے فکری سے بے فکری تھی، گھر آتی تو ہر چیز طریقے کرینے سے جگہ پر، کھانا وقت پر اور پھر چائے کا شغل بھی جاری۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ عافیہ کے رویے میں اظہر کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، بلکہ عافیہ جیسے مزید ممنون و معتقد ہو گئی تھی آمد کی، اور اظہر بھی گردن اکڑائے شام کو سارے دن کے رودات بیوی کے گوش گزار کرتے اور عافیہ واری صدقے ہوئی جاتی۔ کتنی خوش قسمت تھی وہ، کیسے شاندار تھے اظہر کہ ان کا اس قدر ساتھ دے رہے تھے، ورنہ وہ بھلا کیسے اسکول اور گھر کو سنبھال پاتی، اوپر سے 5 بچے۔ اور یہی وہ خاموش معاہدہ تھا جو بند کمرے میں ان دونوں میاں بیوی کے درمیان طے پایا تھا۔ جنت بھی جو یہی غم پالے بیٹھی تھیں کہ گھر کی بہو کمانے نکل کھڑی ہوئی ہے، اگر جو جان لیتیں کہ یہ نادر خیال انہی کے نادر سپوت کے زرعِ ذہن سے پھوٹا ہے تو یقیناً کھڑے قد سے گرتیں۔ ابھی تو اس سارے میں انہیں بہو کی ہردرمی اور بیٹے کی بے بسی محسوس ہوتی تھی، اور پھر اسی دکھ کو سینے پہ سجائے وہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند گئیں۔ جنت بھی جاتے جاتے ایک نیکی کر گئیں، اپنے دونوں پوتوں داور اور یاور کو جو محض 6 برس کے تھے بلا کا چالاک اور ہوشیار بنا گئیں۔ انہیں پروں میں لیے رکھنے کی بجائے دنیا کو پرکھنے کا موقع دیا تھا۔ وہ دونوں کم عمری سے ہی پوری گلی میں ادھم مچائے رکھتے، دکان سے سودا سلف تک لے آتے اور ٹھیک ٹھیک حساب کتاب کے ساتھ لاتے۔ عافیہ کو آنے والے وقت کی سنگینی سے بچانے کے لیے جنت بی نے بے حد مثبت اقدام کیے تھے، اور اس کے لیے عافیہ مرتے دم تک ان کی شکر گزار تھیں۔ وقت بیتا تو سبھی کے تھوڑے کسبل نکل گئے تھے، مگر اظہر نے جیسے وقت کے ہوش ٹھکانے لگانے کا عہد باندھا تھا، مجال ہے جو ان کی شخصیت میں ردی بھر تبدیلی آئی ہو۔ اس پر ساس کی وفات کے بعد عافیہ نے دل جوئی کر کر کے مزید دماغی خلل میں اضافہ کر دیا تھا۔ مختلف ہیلے بہانوں سے وہ عافیہ سے لاڈ اٹھواتے، کبھی بیمار پڑ کر، کبھی نوسٹلجک ہو جاتے تو کبھی شوہے کاکے بن جاتے، جو ری ری کرتا ماں کا پلو تھامے رہے جب تک کہ سو نہ جائے۔ بچیاں بڑی ہو رہی تھیں، وہ آپ کو دیکھتی تھیں اور سمجھتی بھی تھیں۔ فیروزہ تو کم گو سی، اپنے آپ میں مگن رہنے والی، معاملہ فہم سی لڑکی تھی، مگر نیلوفر بہت حساس تھی اور سب سے زیادہ بیزار بھی۔ بھلا مرد بھی ایسے جیا کرتے ہیں؟
اس کے اندر کی گھٹن وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ امی پہ اسے بے حد غصہ آتا تھا کہ وہی تھیں جنہوں نے ابو کو بگاڑ رکھا تھا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا جب کوئی اسے پوچھتا کہ والد کیا کرتے ہیں۔ گھر سنبھالنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا بھلے کوئی عیب نہیں، مگر اس صورت میں جب کہ اس کے ابو کبھی انتہائی ضرورت کے علاوہ دروازے سے باہر بھی نہ جھانکتے ہوں تو پھر یہ عیب ہی تھا۔ زندگی اسی ڈھب پر بیتے جا رہی تھی۔ آپی نے ایف ایس سی میں بہت اچھے مارکس لیے تھے، ارادہ انٹری ٹیسٹ میں بیٹھنے کا بھی تھا، وہ خود میٹرک فرسٹ ڈویژن سے کلیئر کر چکی تھی۔ آگے کے منصوبے بن رہے تھے جب ایک ہی دن میں دو قیامت خیز حادثے رونما ہوئے۔ امی اسکول جانے سے پہلے ابو کو لازمی چائے بنا کر دیتی تھیں۔ یہ ان کی محبت کی حد ہی تھی کہ وہ آج بھی ابو پر پروانہ وار نثار ہوتی تھیں۔ امی چائے بنا کر کمرے میں گئیں تو پتھر ہو گئیں۔ ابو ہمیشہ کے لیے امی کا ساتھ چھوڑ کر جا چکے تھے۔ پتہ نہیں کس لمحے ان کے سانسوں کی ڈوری ٹوٹ گئی اور امی کو خبر بھی نہ ہوئی۔ لمحوں میں کوہرام مچ گیا۔ بچے امی کی حالت دیکھ کر گلا پھاڑ کر رونے لگے۔ تھوڑی دیر میں ارد گرد کے لوگوں کے علاوہ امی اور ابو کے رشتہ دار بھی اکٹھے ہونے شروع ہو گئے۔ سب کے لیے یہ بے حد دکھ بھرا حادثہ تھا۔ ابھی ابو کی عمر ہی کیا تھی؟ محض 45 برس کی عمر میں وہ دنیا سے منہ موڑ گئے تھے۔ امی کا سکتہ ٹوٹا تو ان کے رونے کی آوازوں سے نیلوفر کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہوا۔ وہ یکٹوک ابو کا چہرہ دیکھے جاتی اور آنسو لڑی کی صورت اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ اسے نہ جانے کیوں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ابو ایک قید سے آزاد ہوئے تھے۔ آج ابو ہمیشہ کے لیے گھر سے باہر جانے والے تھے۔ وہ جی بھر کر ابو کو دیکھے گئی۔ نہ جانے وہ اور کتنا وقت یوں ہی صدون سے ٹیک لگائے ٹکٹکی باندھے رہتی جب یکدم اس کے کانوں میں کچھ گھٹی گھٹی سی آوازیں پڑیں۔ بازار میں آگ لگی ہے۔ کئی دکانیں خاک ہو گئیں۔ انہیں میں اظہر کی دکان بھی تھی۔ اللہ توبہ، ایسی بری گھڑی کسی پر نہ آئے۔ ایک ہی وقت میں دو ہولناک سانحے۔ بہتر یہی ہے کہ عافیہ کو دکان کا نہ بتائے کوئی، یہ نہ ہو کہ کوئی اور آفت منہ دیکھ لے۔ مگر عافیہ تک یہ خبر پہنچ گئی۔ پتہ نہیں کون ہمدرد تھا جس نے گلے لگتے ہوئے روتے روتے دونوں دکھوں کا ہی پرسہ دے دیا۔ عافیہ گش کھا گئی اور پھر جنازہ اٹھ گیا، مگر عافیہ کی بے ہوشی نہ ٹوٹی۔ کوئی تباہی سی تباہی تھی جو ایک ہی دن میں اس گھر کے مکینوں پر ٹوٹی تھی۔ اگلے کئی دن تک گھر میں کوئی بھی ایک دوسرے سے ایک لفظ تک نہ بولا، جیسے سب الفاظ ہی ابو کے ساتھ دفن ہو گئے تھے۔ نیلوفر بولائی سے پھرتی تھی، ابو یاد آتے تھے، ہر کونا چپا چپا ابو کی یاد سے مہکتا تھا۔ وہ کیا گئے جیسے سارا گھر ہی تلپٹ ہو کر رہ گیا۔ عافیہ نے اسکول سے چھٹی لے رکھی تھی اور سارا دن کمرہ بند رہتی تھی۔ ایسے میں گھرداری کا بار ان دونوں بہنوں پر آن پڑا۔ کیسے تڑپ تڑپ روتی تھیں جب گھر کے کتنے ہی امور نپٹائے نہ نپٹتے۔ ابو یاد آتے اور خوب یاد آتے، پتہ نہیں کیسے کرتے تھے یہ سب۔ ان دونوں کو تو فرزانہ اور کھانا بنانے والی ماسی نے چند دنوں میں ہی ناکو چنے چبا دیے۔ چند دن میں ہی سارا راشن ختم۔ ابھی مہینے کی 13 تھی، دھوبی چلا آیا کہ اس کا حساب کرنے والا تھا۔ دودھ والے کو بھی یاد آ گیا، اب کون ان کے کھاتے کھنگالتا۔ نیلوفر کیبنٹ چیک کرتے ہوئے ماسی سے لڑ پڑی اور کھڑے کھڑے فارغ کر دیا۔ ہر چیز ہی ختم تھی۔ ایسا اندھیر مچ گیا تھا اس گھر کی تو جیسے ماں مر گئی تھی۔ داور اور یاور گندے سندے پھرتے تھے، صحن میں رکھے گملے سوکھ رہے تھے، کیاریاں سوکھے پتوں سے اٹی پڑی تھیں، چھوٹے چھوٹے جالے لگنا شروع ہو گئے تھے۔ فرزانہ آتی، 2-4 ہاتھ مارتی اور چلی جاتی۔ فیروزہ کی 4 دن میں یہ حالت خراب ہو گئی۔ سب کے ناشتے کھانے بنا بنا کے عادت ہی کہاں تھی۔ ابو نے تو کبھی انہیں گھر آئے مہمانوں کی خاطر میں بھی نہیں الجھایا تھا۔ تنگ آ کر فیروزہ عافیہ کے پاس گئی اور گود میں منہ چھپا کر بے حد روئی، اتنا کہ خود ساختہ خاموشی کے پہرن میں جا بجا سلوٹیں ابھرنے لگیں۔ عافیہ کو باہر آنا پڑا اور ان کے آنے کی دیر تھی جیسے یکدم جادو کی چھڑی سے سب کچھ صحیح ہوتا چلا گیا۔ بہت مشکل ہی صحیح، مگر عافیہ کو یہ یقین کرنا پڑا کہ اب اظہر نہیں تھے اور آئندہ کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ سب کچھ معمول پر آتے ہی ایک دفعہ پھر معاشی تنگی گھیرا تنگ کرنے لگی۔ عدت کا 3را مہینہ چل رہا تھا، پاس جو تھا وہی لگ رہا تھا، اور ابھی 1 ماہ باقی تھا۔ دکان خاک ہو چکی تھی۔ کوئی ہمدرد کوشش کرتا تو اس خاک کی ڈھیری کو بیچ کر 4 پیسے حوالے کرتا، مگر کون؟ بہنوئی کا تو خود کا لاکھوں کا سامان کرک ہو گیا۔ گھر میں بیٹھے ڈپریشن سے نبرد آسماں تھے۔ ایسے میں عافیہ نے دکان کو پس پش ڈال کر جیسے تیسے عدت پوری کی اور اسکول کی راہ لی۔ اب جو تھا بس یہی تھا، اور یہ بھی جو بھی تھا ناکافی تھا۔ فیروزہ نے کسی سے کہے سنے بغیر ٹیوشنز پکڑ لیں، BCom میں ایڈمیشن لے لیا۔ کالج سے واپسی پر ٹیوشنز پڑھاتی ہوئی 6:30 بجے گھر پہنچتی۔ نیلوفر نے گھر پر چند محلے کے بچے بلانے شروع کیے۔ دھیرے دھیرے عافیہ بھی بیٹھنے لگیں تو تعداد بڑھ گئی اور یوں اچھے خاصے بچے جمع ہو گئے۔ پہلے سے نہ صحیح، مگر حالات بہت بہتر ہوتے چلے گئے۔
اکثر رات کی تنہائیوں میں اظہر کو سوچتے سوچتے عافیہ سے سکتیں تو ایک بات ضرور سوچتیں کہ کسی پردے دار بی بی کی سی زندگی گزاری تھی اظہر نے، کیسے کیسے تانے، کیسی کیسی باتیں سنی تھیں عافیہ نے اظہر کے حوالے سے، مگر دونوں نے سچ میں ایک دوسرے سے ٹوٹ کر محبت کی تھی اور غضب کی نباہی تھی، لیکن آئندہ آنے والے کل کے لیے جو کہ ان کی بچیوں کا ہوگا، ایک بات تو طے تھی کہ اظہر جیسا مرد ہرگز نہیں۔ مگر وہ نہیں جانتی تھیں کہ ان کی ایک بیٹی کا نصیب آنے والے کل میں ماضی کے عکس چرائے ان کا تمسر اڑاتا اور چڑھاتا چوکڑیاں بھر رہا ہے۔ فیروزہ کے لیے سب سے پہلا رشتہ ہی کالج لیکچرار کا آیا، ہوش میں ذات سا موزم اور اس کی تعلیمی قابلیت۔ پھر صرف گورنمنٹ کالج کی لیکچررشپ انہیں اس قدر بھائی کے کنوارے بہن بھائیوں کی طویل لائن کو نظر انداز کر گئیں۔ اس کے بعد ان کی نازک سی کومل انداز و اتوار والی فیروزہ تھی اور معاشی تغدوں کی ایک طویل جنگ۔ ایک دفعہ پھر انہیں مات ہوئی تھی۔ دن رات گدھے کی طرح کام کرتا داماد، صبح کا گیا رات 8 بجے گھر آنے والا فیروزہ کا شوہر، صرف بیوی کی ذات پر چند روپے خرچ کرنے کا مجاز نہیں تھا۔ انہیں لگا جیسے اظہر ان کے گرد منڈلاتے، انہیں تمسخر سے دیکھتے اور پھر یکدم خفا ہو کر منہ پھیر لیتے، جیسے غصہ کرتے ہوں کہ اس سے بڑھ کر عیش تو مجھ نکمے نے گھر بیٹھے تمہیں کروا دیے، جو تمہارا داماد اچھی بھلی آمدن کے باوجود چند دن میری بیٹی کو سکھ کے نہ دے سکا۔ عافیہ بے بسی سے فیروزہ کی آزمائشیں ختم ہونے کے لیے دعائیں کرے جاتی۔ نیلوفر ان کی فکر و پریشانی کو غیر ضروری خیال کرتی تھی، کیونکہ تب تک وہ فیروزہ کے نجی حالات سے ناواقف تھی۔ اس کے سامنے تو بہترین لب و لہجے میں اردو اور انگلش بولتے معظم بھائی ایک بہترین لائف پارٹنر تھے۔ ذاتی طور پر وہ خود بھی اپنے لیے ایسے ہی سوبر اور نفیس شخص کا ساتھ چاہتی تھی۔ اس کا ماسٹرز مکمل ہو چکا تھا، مگر بہت ضد کرنے پر بھی عافیہ نے اسے نوکری کی اجازت نہیں دی تھی۔ حالانکہ اچانک سے ٹیوشن کے لیے آنے والے بچوں میں کمی ہو گئی تھی، ایسے میں عافیہ کی تنہا سارا بار اٹھائے ہوئے تھی۔ نہ جانے کیسا ڈر بیٹھ چکا تھا دل میں، جو نکالے نہیں نکلتا تھا۔ انہیں لگتا جیسے نیلوفر نے نوکری شروع کی تو پھر ساری عمر کرے گی۔ دوسری طرف نیلوفر کی ضد اور اصرار بڑھتا جا رہا تھا۔ عافیہ نے رشتے کے لیے کچھ لوگوں کو کہہ رکھا تھا کہ ایک دن فیروزہ صبح صبح ناشتے کے وقت بچوں سمیت چلی آئی۔ آ کر سکون سے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا اور پھر امی کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ گئی۔ نیلوفر کچن میں برتن دھوتے، گاہے بگاہے دونوں پر نظر ڈالتی، عافیہ کا نفی میں ہلتا سر اور پھر رک کر سوچ میں پڑ جانا، فیروزہ کا گھٹنا پکڑے قدرے لجاجت سے سرگوشیاں کرنا، کچھ اس کی سمجھ میں آ رہا تھا، مگر اگلے آنے والے دنوں میں جو کچھ ہوا وہ سب اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ آنن فانن اس کا رشتہ بھی طے ہو گیا، وہ بھی خالص کاروباری آدمی سے، شاید ایف اے تھا یا بی اے۔ اس نے پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ دکھ کی انتہا تھی کہ یہ رشتہ لائی تھی اس کی بہن، ایسا رشتہ وہ بھی اپنی پڑھی لکھی اور سلجھے اتوار والی بہن کے لیے۔ مسرت بانو فیروزہ کی ساس کی رشتہ داری میں آئی تھیں، پہلے فیروزہ کی شادی میں اور پھر اس کے کافی عرصے بعد ایک آدھ دفعہ اتفاقاً فیروزہ کے سسرال میں مسرت بانو نے نیلوفر کو دیکھا تھا۔ فیروزہ کے تینوں بچوں کی دفعہ نیلوفر اور صنوبر باری باری چند دن کے لیے بہن کے ہاں جاتی رہی تھیں۔ انہی دنوں میں مبارکباد دینے کے لیے آئی ہوئی مسرت بانو نیلوفر کو اپنے شہزادے کے لیے پسند کر چکی تھیں۔ معلوم ہوا تھا کہ لڑکی کا باپ بھی نہیں اور ماں نوکری کر کے بڑی مشکل سے اولاد پال رہی ہے، ان کے خود کے ذہنی معیار کے مطابق۔ ایسے میں انہیں یقین تھا کہ بیگم کا رشتہ ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا۔ عافیہ نے تو فیروزہ کے بے حد اصرار پر محض اس لیے حامی بھری تھی کہ وہ ساری عمر کی معاشی مشقت کے بعد تھک سی گئی تھیں، اور پھر فیروزہ کے حالات بھی ان کے سامنے تھے۔ یہاں کم از کم یہ گارنٹی تو تھی کہ لڑکے کے والد کی بازار میں کپڑے کے ہول سیل کی بہت بڑی دکان تھی، اور وہ بھی ذاتی، جو لا محالہ کل کو اولاد ہی کی تھی، کم از کم کرائے پر تو نہیں چڑھی ہوئی تھی۔ جیسا خود اظہر کی دکانوں کا حال تھا، روپے پیسے کی بے حد ریل پیل تھی، اور بقول لڑکے کی ماں یعنی مسرت بانو کے، میرا بیگم تو صبح کا گیا رات گئے تک دکان سنبھالتا ہے، کاروبار کو 4 چاند اسی کے دم سے لگے ہیں۔ اب یہ تو شادی کے بعد نیلوفر پر کھلا کہ لڑکا صبح سے رات گئے تک بستر ہی سنبھالے رہتا ہے، بڑا موڈ ہوا تو لاؤنج میں تشریف لا کر وہاں کے ماحول کو 4 چاند لگا دیتے تھے اور کھا کھا کر جان بنا رہے تھے۔ اور جس رات فیروزہ اور نیلوفر کے درمیان راز و نیاز ہوئے، اس لمحے نیلوفر نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ خود کو ہرگز عافیہ نہیں بننے دے گی۔ آنے والے وقت میں اگر اسے روپے پیسے کی تنگی کا سامنا کرنا پڑا تو وہ کمانے نہیں نکلے گی، اس کے شوہر کو ہی یہ کام کرنا پڑے گا، چاہے آلو چنے کی ریڑھی لگائے۔ اگر اس کا شوہر کاروباری آدمی ہے، زیادہ پڑھا لکھا نہیں تو ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں کہ وہ اپنی ماں کو ذہنی اور روحانی طور پر پریشان کرے۔ اس کی ماں کی آسودگی اگر اس کے یہاں شادی کرنے میں ہے تو اسے کوئی اعتراض نہیں، بھلے دل کو لایا تھا، رویا تھا، مگر ماں خوش تھی۔
ایک عہد، صرف ایک عہد جو اس نے خود سے کیا تھا، وہ یہ کہ اپنے شوہر کے ان شخصی حامیوں کو ہرگز قبول نہیں کرے گی جنہیں معاشرہ گوارا نہ کرے، جن کو لے کر کل کو اس کی اولاد شرمندہ ہو جیسے وہ اپنے بچپن میں ہوتی تھی۔ وہ عافیہ کی طرح ہار نہیں مانے گی بلکہ ان حامیوں کو رفع کرنے کی کوشش کرے گی، ہوا جیسے بھی ہوں۔ زندگی جوہر کے پانی کی مانے ٹھہری ہوئی ہرگز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ سمندر کی طرح تاحد نظر وسیع اور گہری ہو تو پرکیف لگتی ہے، ورنہ اس میں سے سڑاند اٹھتے دیر نہیں لگتی۔ نیلوفر کے ہاتھ سیگم کی ایک کمزوری آ گئی تھی۔ وہ ڈرپوک تھا، لہیم شہیم ہونے کے باوجود وہ ذرا سا دبکانے پر سہم جاتا تھا، لڑنے بھڑنے والی خصلت نہیں تھی اس کی۔ نیلوفر کو اسی کمزوری کا فائدہ اٹھانا تھا جو اتفاقیہ اس کی نظروں میں آئی تھی۔ وہ لوگ کلفی کھا کر واپس آ رہے تھے جب ارد گرد پھرتے گجرے بیچنے والے آدمیوں میں سے اچانک ایک ڈرائیونگ سیٹ کی طرف سے نمودار ہوا اور تیز تیکھی آواز میں بولا، گجرے لینے جے پاجی، 40 روپے دے دو۔ زیگم بہت بری طرح سے ڈرا، ڈر تو نیلوفر بھی گئی تھی کیونکہ اس بےہودہ شخص نے اپنا چہرہ بھی تھوڑا سا اندر گھسیڑ لیا تھا۔ زیگم کے چہرے پر پسینہ پھوٹ پڑا، اس نے جھٹ سے شیشہ اوپر چڑھایا تو گجرے والا پھرتی سے پیچھے ہٹتا کچھ بڑبڑانے لگا۔ صاف پتہ لگ رہا تھا کہ گالیوں سے تواضع کر رہا تھا۔ زیگم نے فوراً سے پیشتر گاڑی آگے بڑھا دی۔ نیلوفر کے بھی اوسان بحال ہوئے، مگر ابھی چند کوس بھی نہ گئے ہوں گے کہ ایک فلائنگ کوچ والا تیزی سے اوورٹیک کرتا ان کے آگے آیا تھا۔ زیگم میاں تو پہلے ہی حواسوں سے باہر تھے، غیر ارادی طور پر گاڑی سائڈ سے نکالنے کی کوشش میں کوچ کے ساتھ ہلکا سا ٹکرا گئے۔ بس جی، کوچ والے نے سپیڈ بڑھاتے ہوئے ان کی گاڑی کے بالکل آگے گاڑی لا کر کھڑی کر دی۔ ناچار زیگم کو بریک لگانے پڑے تھے۔ کوچ ڈرائیور نے اتر کر پہلے اپنی گاڑی کو ملاحظہ کیا اور پھر نقصان کا اندازہ لگاتے ہوئے نتنے پلاتا ان لوگوں کی گاڑی کے قریب چلایا۔ نیلوفر زیگم کو ٹھوکے دیے جا رہی تھی کہ آرام سے گاڑی سے اتر کر بات کریں، زیادہ مسئلہ ہوا تو نقصان پورا کر دیں، مگر زیگم صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے، نہ ہی شیشہ نیچے اتارا۔ کوچ کا ڈرائیور زور زور سے ہاتھ مارے جا رہا تھا، لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ اتنے لوگوں کو دیکھ کر زیگم نے حوصلہ پکڑا اور شیشہ نیچے اتار لیا۔ یکدم کان پھاڑنے والا شور گاڑی کے اندر تک پھیل گیا، باندھ باندھ کی بولیاں اور گھاگ مجمع۔ میرا نقصان پورا کرو باؤ جی، ساری گڈی چھل گئی ہے میری، ڈرائیور تڑک کر بولا تھا۔ غلطی تمہاری ہے، میری نہیں، سمجھے؟ زیگم نے غیر محسوس طریقے سے شیشہ ذرا سا اوپر چڑھایا۔ میں تو آگے تھا جی، پچھوں تسی آئے ہو اور گڈی رگڑ دی میری۔ ڈرائیور 2 قدم آگے بڑھا تو زیگم کے چکے چھوٹ گئے۔ جٹ سے جیب میں سے 5000 کا نوٹ نکالا اور باہر اچھال دیا، جو سیدھا ڈرائیور کے قدموں میں گرا۔ ڈرائیور کو حد تک محسوس ہوئی، غصے سے انگارہ ہوتے ہوئے اس نے آستینیں چڑھائیں۔ اوئے اوئے، تو سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ فقیر ہوں میں کیا؟ تیرے جیسے تو میرے بائیں ہاتھ کی مار ہیں، تیری تو۔ یکدم ارد گرد کھڑے 2-3 تگڑے سے آدمیوں نے ڈرائیور کو تھاما اور ٹھنڈا کرنے لگے۔ تھوڑا سا گھسیٹ کر پیچھے کیا تو ڈرائیور 2 قدم سرک گیا۔ زیگم نے ڈرائیور کو پڑے ہٹتے دیکھا تو چمک کر بولا، ابے او، یہاں پر چھوڑ رہا ہوں، لحاظ آ گیا، ماڑا آدمی ہے تو، ذرا میرے محلے میں آ، پھر دیکھ تیری کیا درگت بناتا ہوں میں۔ نیلوفر نے بے یقینی سے رخ موڑ کر زیگم کو دیکھا۔ ڈرائیور بازو چھڑوا کر دوبارہ گاڑی کی طرف لپکا تو زیگم نے باقی کا شیشہ چڑھایا اور سپیڈ سے گاڑی دوڑا دی۔ نیلوفر میں پلٹ کر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی، وہ تو بس زیگم کے رویے پر حیران تھی، اتنا بزدل اور اتنا کم ہمت۔ محلے میں آئے گا ڈرائیور تو آپ کیا بگاڑ لیں گے اس کا، ذرا مجھے بھی بتائیں، نیلوفر نے تیکھے لہجے میں زیگم سے پوچھا، جس کے چہرے پر ابھی بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ارے پاگل ہوئی ہو کیا؟ میں کیا تمہیں لڑنے مرنے والا آدمی لگتا ہوں؟ میں ایسے پھڈوں میں نہیں پڑتا، پرسنالٹی خراب ہوتی ہے۔ وہ تو میں نے اماں کو آگے کر دینا تھا، بس وہ اکیلی ہی سب پر بھاری پڑتی ہیں، آخر کو پہلوانوں کے شہر کی ہیں، ہمیشہ لاج رکھتی ہیں۔ زیگم کے انداز میں ماں کے لیے فخر تھا۔ نیلوفر کو احساس ہوا کہ ابا جی زیگم کو بلگم کیوں کہتے ہیں، اور خود اس نے جو ہمٹی ڈمٹی نام رکھا تھا تو نگینے کی طرح فٹ تھا۔ اس سچ میں ایک موٹا تازہ انڈا ہی تو تھا جو کہیں گر جائے تو اٹھ نہ پائے۔ کیا ہوا نیلی پری، اس طرح کیوں ٹہلے جا رہی ہو؟ پہلے ہی سنگل پسلی ہو، ایسے تو بالکل ہی مرکنی ہڈی کی طرح ہو جاؤ گی۔ زیگم نے کچر کچر نمکو چباتے ہوئے نیلوفر کے دبلے پتلے جسم کو نشانہ بنایا تھا۔ آپ کو تو بس ہر بات میں کھانے کی چیز ہی نظر آتی ہے، میری کم از کم پسلی تو ہے نا، آپ کی تو گننا چاہو تب بھی ممکن نہیں۔ ماشاءاللہ سے پسلیوں کی کوٹنگ ہی ہاسی موٹی ہے۔ ہاں ہاں، تم رہ گئی تھیں، تم بھی کہہ لو، اب میں کسی کٹ کیٹ چاکلیٹ کے ریپر کی طرح تو اپنی کوٹنگ اتارنے سے رہا۔ ڈھیر ساری نمکو ایک ساتھ منہ میں اڈیلتے ہوئے ہاسے زردہ انداز میں اس نے گلا کیا۔ دیکھا، مثال بھی دی تو وہ بھی چاکلیٹ کی، میں آپ کو وارن کر رہی ہوں۔
اگر آپ کے یہی حالات رہے تو آپ کی شکل ہمٹی ڈمٹی سے ملنے لگے گی۔ اپنے تئیں طنز اچھال کر نیلوفر نے کنکھیوں سے زیگم کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں حسرت سی اتر آئی تھی۔ آہا، کون سی نئی بات ہوگی؟ میں نے میٹرک تک اقبال ہائی اسکول میں پڑھا اور وہاں کا بچہ مجھے آنڈا کہتا تھا۔ اور تو اور ہمارے ریاضی کے پنجابی مارکا سر ہر دفعہ مجھے ٹیسٹ میں انڈا دیتے اور کاپی میرے سر پر مارتے ہوئے کہتے نکما آنڈا جانا ہوئے تھے۔ ہاں، نیلوفر کے حلق سے کہکا برآمد ہوا۔ تو میں بھی یہی کہتی ہوں آپ کو، آنڈا جانا ہوئے تھے۔ زیگم نے بھویں اچکا کر کہتے ہوئے اسے گھورا تو نیلوفر ہنسی روکتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ چھوڑیں ان باتوں کو، ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ آج میں زرینہ کے ساتھ چھت پر سے دھلے کپڑے اتارنے گئی تو یوں ہی ذرا سا آگے ہو کر گلی میں جھانکا تو یقین کیجئے میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ وہ کوچ والا ڈرائیور جس کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہوا تھا نا، وہ گلو پان شاپ کے باہر کھڑا تھا اور منہ چلاتا ارد گرد کے سارے مکان تاڑ رہا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ ہو نہ ہو وہ آپ کو ہی ڈھونڈتا یہاں تک پہنچا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ زیگم کے گلے میں نمکو ایسی اٹکی کہ یکدم کھانس کھانس کر حشر برا ہونے لگا۔ لال ٹماٹر رنگت اور آنکھوں سے نکلتا پانی دیکھ کر نیلوفر نے فوراً فریج سے جوس کا کین نکالا اور زیگم کے منہ سے لگا دیا۔ ذرا اسان بحال ہوئے تو چنچی کے انجن جیسی آواز حلق سے نکلی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ وہی کوچ والا تھا؟ اور کیا تمہیں یہ بھی یقین ہے کہ وہ مجھے ہی ڈھونڈ رہا تھا؟ نہ آپ کو نہیں، آپ کی والدہ ماجدہ کو۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ اسے نمٹنے کے لیے امی اکیلی ہی کافی ہیں۔ نیلوفر نے ایک اور طنز اچھالا تھا۔ پاگل ہوئی ہو کیا؟ اب کیا میری اماں ایسے لفنگوں کے منہ لگیں گی؟ تو پھر آپ لگنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ نیلوفر نے اطمینان سے رائے دی۔ ابا سے کہتا ہوں وہ نمٹ لیں گے اس سے۔ ابا تو آپ کو ٹوکری میں ڈال کر اسے پکڑاتے ہوئے کہیں گے، یہ لو بیٹا، یہ میرے گھر کا سب سے بڑا آلو ہے، تم رکھ لو۔ سچ کہتی ہو؟ ابا مجھے کسی سبزی سے زیادہ اہمیت ہی کہاں دیتے ہیں۔ آلو سے یاد آیا، تھوڑے سے آلو کی فرائی سی بنا لو، تب تک میں کچھ سوچتا ہوں۔ زیگم نے ٹیک لگا کر آنکھیں مونتے ہوئے کہا۔ کیا سوچیں گے آپ کی سوچ انڈے سے شروع ہو کر مرغی پر ختم ہو جاتی ہے، اور کر بھی کیا سکتے ہیں آپ؟ بہت کچھ کر سکتا ہوں، بس یہ لڑائی وڑائی جیسا نیچ کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ لو جی، قصہ تمام۔ نیلوفر نے ہاتھ جاڑے۔ بس پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے۔ پھر کیا کروں، تم کچھ سوچو یار، ورنہ کہیں وہ سچ میں میری ٹکائی نہ کر دے۔ زیگم متفکر ہوا تھا۔ ترکیب، ہاں ایک ترکیب تو ہے میرے ذہن میں، مگر آپ عمل کریں گے تو بات بنے گی۔ دیکھو زیادہ مشکل کام نہ ہو، کوئی آسان سا حل بتانا جو کرنے میں مجھے کم از کم نانی ہرگز یاد نہ آئے۔ چلیے آپ دادی کو یاد کر لینا، ویسے تو یقیناً کبھی توفیق نہیں ہوئی ہوگی۔ ارے نہیں، دادی مرحومہ کو تو میں بے حد یاد کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھے مکھن کے پیڑے بڑی چاہ سے کھلائے ہوئے ہیں، اور نتیجتاً آج آپ ہو بہو مکھن کا پیڑا بن چکے ہیں۔ نیلوفر نے بات کاٹ کر جملہ مکمل کیا۔ اور اب خاموشی سے جو میں کہتی ہوں ویسا کرتے جائیں، ورنہ ڈرائیور سے کٹ کھائیں، اور یہ نہ ہو کہ ایک آدھ مکہ جبڑے پر پڑے اور بتیسی ہل جائے، پھر یہ ہیوی ڈیوٹی خوراکیں ہوا بھیال ہو کر رہ جائیں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، کہو، میں سن رہا ہوں اور عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گا، زیگم نے مسکینیت سے کہا۔ نیلوفر کھسک کر قریب ہوئی اور پھر جو نیلوفر ترکیب بتاتی جا رہی تھی، زیگم صاحب کے چہرے پر بیچارگی چھاتی جا رہی تھی۔ اگلی صبح سب نے حیرت انگیز منظر دیکھا۔ زیگم میاں تڑکے ہی کمرے سے نمودار ہو کر ناشتے کی میز پر تھے، نہائے دھوئے اور سجے سجائے۔ شیر جی تو تھے سو تھے، مسرت بانو کے حواس بھی جاتے رہے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس قدر لشکا پشکا سیٹ میٹ ہو کر اترنے والا ان کا کاکا ہے۔ مارے حیرت کے انہوں نے اپنی انگلی دانتوں میں دبائی تو شیر جی فٹ بولے، وڈ نہ لینا کہیں انگل، زیادہ نہ صحیح ٹیٹنس کا ٹیکہ تو ضرور لگوانا پڑ جائے گا تجھے۔ ہاں۔ مسرت بانو نے غصے سے سامنے میز پر رکھا اسٹیل کا چمچہ شیر جی کو دے مارا، جو سیدھا ان کے ہلتے پیٹ سے ٹکرا کر زمین بوس ہو گیا۔ زیگم نے خاموشی سے ناشتہ کیا تھا، کسی کی بات کا خاص جواب نہیں دیا۔ نیلوفر جانتی تھی کہ وہ ڈرا ہوا ہے۔ دکان پر جاتے ہوئے شیر جی تو مسلسل طنز کرتے رہے، جبکہ مسرت بانو نے بیٹے کا صدقہ نکالا۔ 7 مرچیں وار کر چولہے میں جھونکی تو شیر جی بلبلا اٹھے، اور تیرا بیڑا تڑ جائے، مرچیں پیس لیتی تو ایک ویلے کی ہانڈی میں ڈل جاتی۔ چاروں کل اور آیت الکرسی کا دم کر کے مسرت بانو نے پتر کو شوہر کے حوالے کیا تھا اور ڈبڈبائی لہجے میں بولی، اس کا خیال رکھنا شیر جی، کھانے پینے میں کمی نہ کرنا۔ نہ میں کوئی اس کی ساس ہوں جو مجھے نصیحتیں کر رہی ہے؟ کوئی پہلی دفعہ نہیں چلا تیرا یہ پتر ڈرم، اور ہمیشہ کی طرح جا کر ہراٹے ہی مارے گا، یا پھر اپنی چھلے آلو جیسی شکل کی سیلفیاں بنائے گا؟ پہلی دفعہ نہیں چلا، مگر ایس ویلے پہلی دفعہ چلا ہے، اللہ خیر سے واپس لائے۔ مسرت بانو نے جذباتی ہو کر نادیدہ آنسو پونچھے۔
فکر نہ کر، اس کی حیریت تجھے وہ کیا چیز ہے منوس، فیس بک، آہو وہی، وہاں سے مل جائے گی، کیونکہ اپنی تصویریں وہیں چپکاتا ہے، عقل کا انا۔ اتنا ہے کہ نوید مجھے بتا رہا تھا گدی پر بیٹھ کر تصویر کھینچی تیرے اس لڈو نے، تصویر میں اس کے تھوبڑے کے بالکل پیچھے اللہ دیتا کھڑا تھا، کنگھی پہن کر، بغیر بنیان اور قمیض کے۔ اس سیانے کان نے تصویر کے اوپر لکھا می ایٹ میرٹ ہوٹل، لے 10، پیچھے نیم ننگا کاما کھڑا ہے اور یہ آگے بیٹھا چولے مار رہا ہے، ہاں ہاں۔ حسب معمول شیخ جی بے حد ہنسے، اور اس دفعہ تو حیرت انگیز طور پر مسرت بانو بھی ہنسی۔ دیکھا دیکھی نیلوفر کے دانت بھی نکل آئے، اور جب سب ہنسی رہے تھے تو زیگم کو بھلا کیا مسئلہ تھا، وہ بھی ہنسی دیا۔ ایک ہفتہ ہوش اسلوبی سے گزر چکا تھا، نیلوفر بے حد ہوش تھی۔ زیگم روز شیخ جی کے ہمراہ دکان پر جا رہا تھا، تھوڑا چڑچڑا ہو رہا تھا، سالوں کی روٹین غارت ہوئی تھی آخر، سارا دن سستی سے پڑے رہنا اور لیٹ لیٹ کر تھک جانا اور پھر اونگنا موقوف ہو گیا تھا، لہٰذا طبیعت میں بیزاری ایک قدرتی امر تھا، مگر کیا کرتا، وہ کوچ ڈرائیور 2 دفعہ مزید نیلوفر نے گلی میں دیکھ لیا تھا اور بے حد پریشانی کے عالم میں زیگم کو بھی اطلاع دے دی تھی۔ اب زیگم کا خوف زدہ ہونا تو بنتا تھا نا، مگر کب تک؟ نیلوفر دیکھ رہی تھی کہ زیگم ڈھیلا پڑ رہا ہے، اس لیے ایک صبح تیاری میں مدد کرواتے ہوئے اس نے کہا، زیگم میں سوچ رہی ہوں وہ منحوس ڈرائیور محلے میں یہاں وہاں سے سنکن لیتا دکان پر پہنچ گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ سیدھا گدی سنبھال کر بیٹھے بندے کی طرف ہی جائے گا، اور وہاں اس نے آپ کو دیکھ کر دھر لیا تو پورے بازار میں اف، سوچیں، توبہ۔ نیلوفر نے ایسا شاندار منظر تخلیق کیا کہ زیگم نے باقی کے سین کی ڈائریکشن خود ہی دے لی۔ وہ پٹ رہا تھا، بری طرح سے کٹ کھا رہا تھا، سامنے کے 4 دانت اکھڑ کر ادھر ادھر لڑک گئے تھے، کوئی بچا نہیں رہا تھا، سارا بازار، اتنی دنیا، تماشا، اوف۔ تو اب میں اور کیا کروں؟ دکان سے اوپر آسمان ہے کیا، اس پر لٹک جاؤں؟ وہ بیچارہ روحانسا ہو کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، مٹھیوں میں بال جکڑ کر۔ نیلوفر کو یکدم اس پر ترس آیا، مگر یہ ڈھیل دینے کا وقت نہیں تھا۔ وہ فوراً آگے بڑھ کر اس کے ساتھ آ بیٹھی اور ایک گہری سانس اندر کھینچتے ہوئے گویا ہوئی، آپ دل تو چھوٹا مت کریں، اس مسئلے کا سیدھا اور آسان حل ہے کہ آپ بجائے سارا دن بے مصرف گدی پر بیٹھ کر وقت برباد کرنے کے، ورکرز کے ساتھ مصروف رہا کریں۔ اس طرح ایک تو آپ کا وقت اچھا گزرے گا، اور اگر وہ ڈرائیور پہنچ گیا تو اتنے آدمیوں میں آپ کو کیسے ڈھونڈے گا؟ دیکھیے گا چند دن میں آپ کا کام میں دل بھی لگ جائے گا، اور وہ کوچ ڈرائیور 10 چکر بھی لگا لے تب بھی آپ کو ڈھونڈ نہیں سکے گا۔ زیگم کے چہرے پر تاثرات اس بات کی دلیل تھے کہ وہ نیلوفر کی بات پر عمل کرنے کو تیار تھا۔ کام مشکل ضرور تھا، مگر اب بیچ راستے میں آ کر نیلوفر کسی صورت زیگم کی ہمت ٹوٹنے نہیں دے سکتی تھی، بس کچھ اور وقت درکار تھا اور پھر زیگم اس سیٹ اپ کا عادی ہو جاتا۔ شیخ جی کی زوردار اجلت بھری آواز کانوں میں پڑی تو زیگم ہڑبڑا کر تیزی سے اللہ حافظ کہتا نیچے بھاگا۔ نیلوفر نے سکون سے کنڈی چڑھائی اور ڈریسنگ ٹیبل کے نچلے دراز سے موبائل نکال کر ایک کال ملائی۔ سلام بھائی، جی میں ٹھیک، اب وہ موقع آ گیا ہے بھائی، اب بندے بھیجیں۔ جی بالکل، باقی سب میں سنبھال لوں گی۔ 2-4 مبہم سی باتوں کے بعد نیلوفر نے جلدی سے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ ایک لمبا سانس خارج کر کے سیل فون واپس جگہ پر رکھا اور دروازہ کھول کر ایک اچٹتی سی نگاہ بیڈ روم پر ڈالتی سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ اگلے دن کی بات تھی، زیگم کو گئے ابھی 3 گھنٹے بھی نہیں بیتے تھے کہ وہ حواس باختہ اور پھولا سانس دیے گھر میں داخل ہوا تھا۔ مسرت بانو کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، بہتیرا پوچھا، مگر زیگم نے دانت سے دانت نہ اٹھایا، کمرے میں جا کر بے دم سا ہو کر لیٹ رہا۔ نیلوفر نے بھی خود سے کچھ نہ پوچھا، انتظار کرتی رہی کہ کب وہ خود ہی کچھ بتاتا ہے، اور ہوا بھی یہی کہ جو ہی ذرا دماغ ٹھکانے آیا تو خود ہی فر سب بتایا۔ دکان پر آج اس کو ڈھونڈتے ڈھانڈتے ڈرائیور کے گھر یہ پہنچ ہی گئے آخر۔ وہ تو اچھا ہوا کہ نیلوفر کے مشورے کے مطابق وہ گدی پر نہیں تھا، بلکہ باقی ورکرز کے ساتھ مسلسل گاہکوں کو نپٹاتا رہا تھا۔ اس دوران اسے ذرا بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ اچھا بھلا مگن تھا کہ اچانک اس کی نظر دکان سے باہر گئی تو سب کچھ نظروں میں گھوم گیا۔ 3 موٹے تازے ہٹے کٹے بے نتے بیل جیسے گنڈے دکان میں داخل ہو رہے تھے۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے انہیں پہچاننے میں۔ وہ الٹے قدموں وہاں سے کھسکتا ہوا دکان کے پیچھے اسٹور روم میں جا کر چھپ گیا تھا۔ پتہ نہیں کتنی دیر بعد جب وہ باہر آیا تو 1-2 لڑکوں نے اسے بتایا کہ زیگم بھائی، ابھی کچھ لفنگے سے آدمی آپ کا پتہ کرنے آئے تھے، ہم سے بھی پوچھا، آپ نظر نہیں آئے تو کہہ دیا کہ کسی کام سے نکل گئے ہیں، وہ دوبارہ آنے کا کہہ گئے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ زیگم کا رنگ فک اور طبق روشن ہو گئے۔ مزید ٹھہرنے کا یارانہ تھا، لہٰذا انہی قدموں گھر چلا آیا تھا۔
اب وہ نیلوفر کو ساری کتھا کہانی سنانے کے بعد اس کا بے حد ممنون تھا کہ آج اس کے مشورے کی وجہ سے وہ پٹنے سے بچ گیا تھا۔ اگر وہ گدی پر بیٹھا ہوتا تو اس سے آگے زیگم کی آنکھوں کے سامنے مکے لہراتے تھے، ٹھڈے پڑتے نظر آتے تھے اور پورے جسم پر جگہ جگہ نیل بہار دکھاتے تھے۔ نیلوفر نے زیگم کو کچھ دیر آرام کا مشورہ دیا اور خود اسے چھوڑ کر نیچے چلی آئی۔ ابھی مسرت بانو کو بھی ڈھیروں تسلیاں دینی تھیں، وہ تو پہلے ہی اس کے لیے دل میں گرہ لگائے بیٹھی تھی۔ بیٹے کی ایسی حالت انہیں مزید برگشتہ کرنے کے لیے کافی تھی، مگر اس سے بھی ضروری اگلے سٹیپ پر عمل کرنا تھا، اور اس کے لیے نیلوفر کا ہوم ورک مکمل تھا۔ ٹھیک 2 دن بعد صبح 11 بجے کے قریب دروازے پر دستک ہوئی۔ چھوٹے نے دروازہ کھولا تو باہر آرڈر پر منگوایا ہوا سامان پہنچانے کے لیے آدمی کھڑے تھے۔ بازار میں ہڑتال کی وجہ سے آج شیخ جی اور زیگم دونوں گھر پر تھے۔ زیگم تو سو کر اگلی پچھلی ساری کسر پوری کر رہا تھا، جبکہ شیخ جی لنگی بنیان پہنے صحن کے بیچوں بیچ چارپائی ڈالے بیٹھے تھے۔ سر پر بیگم سے سرسوں کے تیل کی خوب جم کر مالش کروائی تھی اور اب چھوٹے سے پنڈلیوں پر تیل ملوا رہے تھے کہ درمیان میں یہ رہنا آ گیا۔ چھوٹے کی اطلاع پر شیخ جی چارپائی پر لیٹے لیٹے ہی بولے، اوے چھوٹے، جا کر کہہ دے ہم نے کچھ نہیں منگوایا۔ لے دس، بھلا شیخوں نے بھی آرڈر پر کبھی کچھ منگوایا ہے؟ شاباش۔ نیلوفر جو کچن میں مصروف تھی سن کر فوراً باہر آئی اور واپس مڑتے چھوٹے کو روک دیا۔ وہ ابا جی، اصل میں نے منگوایا تھا کچھ سامان، یہ باہر میرا ہی آرڈر ہے۔ اس کے انداز میں جھجک تھی، اسے آج ڈیلیوری کی امید نہیں تھی، ورنہ کم از کم فوری سوال جواب سے تو بچ جاتی۔ اوے پتر، کیا منگوا لیا تو نے؟ وہ بھی اتنا وڈا سا؟ میں آپ کو ساری بات سمجھاتی ہوں، فی الحال آپ سامان اندر منگوائیں اور یہ پکڑیں پیسے۔ نیلوفر نے مٹھی میں دبے نیلے کئی نوٹ شیخ جی کی طرف بڑھائے۔ یہ آپ ان آدمیوں کو دے دیں۔ اوے پتر، اتنے سارے پیسوں میں تو میرا ایک واری پھر ولیمہ ہو سکتا ہے، بلکہ تیری نئی ساس کو ہنی مون پر لے کر جا کر گھما پھرا کر واپس بھی لے آؤں گا۔ اتنے پیسے دیکھ کر شیخ جی کے ہوش کے ساتھ ساتھ خیالات بھی ہاتھ اونچی اڑان بڑھ رہے تھے۔ اوہو ابا جی، یہ پیسے میری سلامیوں کے ہیں، آپ پلیز ان آدمیوں کو دے کر سامان اندر منگوائیں۔ ناچار شیخ جی کو جانا پڑا۔ آدمیوں نے سامان ڈیوڑی میں رکھا تو شیخ جی پیٹ کھجاتے ہوئے بولے، ایدے وچ کی بلائے منڈیا۔ اس آدمی نے جواباً ہنکارا بھرتے ہوئے شیخ جی کے پیٹ کا جائزہ لیا اور بولا، یہ جس کو آپ کھجا کر بے حال ہو رہے ہیں، بس اس کو ہڑپ کر لینے والی بلا ہے اس میں۔ زیادہ چچورا نہ بن، سیدھی طرح بول، ورنہ سامان بھی رکھ لوں گا اور پیسے بھی نہیں دوں گا۔ شیخ جی کا طیش میں آنا لازمی تھا، مقابل بھی صورتحال دیکھ کر فوراً سنجیدگی سے سامان کی نوعیت بتانے لگا۔ چل پھر قیمت تھوڑی کم کر۔ شیخ جی بولے، فکس پرائس ہے جی، چل 2-3 ہزار تو کم کرنا، اتنی بڑی رقم ہے یہ۔ نہیں جی، فکس ہے۔ آرڈر پر منگوائے سامان کی قیمت طے شدہ ہوتی ہے۔ وہ آدمی ضد سا ہوا، چل میرا پتر 1000 تو چھوڑ۔ شیخ جی نے پچکارا، اور جناب نہیں ہو سکتی، اور یار چل 500 تو چھوڑ۔ نہیں جی، آپ مجھے پوری قیمت دیں ورنہ میں سامان واپس لے جاتا ہوں۔ جاؤ شو دیا، 200 ہی چھوڑ دے۔ شیخ جی کا انداز لجاجت زدہ تھا۔ اس آدمی نے جیب سے 200 روپے نکالے اور شیخ جی کی ہتھیلی پر دھپ کر کے رکھے اور بولا، یہ میں پلے سے دے رہا ہوں، اب مجھے میرے سامان کی پوری رقم دیں، وہ کمپنی کی ہے۔ چولی ماریا، لے پکڑ، بڑا آیا، دفع ہو جا فوراً، پھٹ لے وہاں سے ورنہ میرا غصہ پھوٹ پڑے گا۔ شیخ جی کی ٹون ہی بدل گئی۔ وہ آدمی حیرت سے دیکھتا پیسے تھام کر بڑبڑاتا ہوا واپس پلٹ گیا اور شیخ جی 200 روپے لنگی کے بل میں اڑستے ہوئے بڑے فخر سے سر دھنتے سوچ رہے تھے، آخر کچھ تو چھڑایا میں نے، ورنہ شیخ کیسے ہوتا۔ زیگم بڑی بے بسی سے اپنے سامنے پڑی رننگ مشین کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نظر نیلوفر پر بھی ڈال لیتا، جو دونوں بازو سینے پر لپیٹے آنکھوں میں عزم اور ہونٹوں پر شرارت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی وہ بلا تھی جو نیلوفر نے آرڈر پر زیگم کے لیے منگوائی تھی۔ آٹومیٹک تھی، اچھی کمپنی کی، مگر زیگم کو اسے دیکھ ہول اٹھ رہے تھے۔ اسے کیا پتا تھا کہ 1 ہفتے پہلے نیلوفر نے جو اتنی محبت اور مان سے اسے موٹی رقم ہتھیائی تھی، یہ کہہ کر کہ آپ کے لیے سرپرائز گفٹ آرڈر کیا ہے، وہ یہ گفٹ تھا۔ اس سے تو اچھا تھا کہ وہ نیلوفر کو ایک خوبصورت سا لاکٹ سیٹ گفٹ کر دیتا۔ اتنی بڑی رقم برباد کر دی۔ زیگم کے دل سے تعصب ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ نیلوفر اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتی اس کے قریب آئی اور گہری سانس لیتے ہوئے بولی، ایک تو آپ کا فائدہ سوچوں اور ساتھ میں اتنی باتیں بھی سنوں، کیا حاصل ہوا مجھے اتنا کچھ کر کے؟ آپ تو راضی نہ ہوئے نا؟ اس نے شعوری کوشش سے انداز میں رکت پیدا کی۔ ایسا نہیں ہے نیلو، مگر میں اتنا سیاپا نہیں کر سکتا، مجھ سے کہاں ایکسرسائز ہوتی ہے، اور اماں تو مجھے ہرگز نہیں کرنے دیں گی، ان کو تو میری باڈی بے حد پسند ہے۔ زیگم کے لہجے میں فخر اتر آیا تھا۔ نیلوفر ضد ہو کر بولی، باڈی نہیں، وڈا سارا باڈا ہے آپ کا، کس خوش فہمی میں ہیں آپ؟
آج اسی باڈی کی وجہ سے 10 قدم چلتے ہیں تو سانس پھول جاتی ہے۔ مشقت والا کام آپ سے نہیں ہوتا، سستی آپ پر سوار رہتی ہے، ہارٹ بیٹ آپ کی نارمل نہیں رہتی، اور پھر سب سے بڑا نقصان اس خوبصورت باڈی کا یہ ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ اس کوچ ڈرائیور کے ذہن میں سما گئے۔ ہوتے کوئی آپ بھی سلم اور سمارٹ تو وہ کبھی آپ کو اتنا نوٹس نہ کرتا، اور آج اسی باڈی کی وجہ سے کہیں بھی اچانک وہ سریرا آپ کو ٹکرا جائے تو کیا آپ پوری بھاگ پائیں گے؟ نیلوفر نے جوش سے پھولتی سانسوں کو ہموار کیا اور ایک ابرو جھکائے اسے دیکھے گئی۔ زیگم کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ چند لمحے بعد وہ جیسے کسی خیال کے زیر اثر بولا، کہہ تو تم صحیح رہی ہو، میں تو اپنے وزن کی وجہ سے کرسی نہیں پھلانگ سکتا، بھاگ کیسے سکتا ہوں؟ اسی لیے زیگم، میں چاہتی ہوں کہ آپ بھاگیں نہیں بلکہ مقابلہ کریں۔ آپ میں چستی ہوگی تو ایک کی دو دھریں گے، جسم بے ڈھنگا ہونے کے بجائے سڈول ہوگا تو مقابل کے بازوؤں سے مچھلی کی طرح پھسل کر سامنے سے وار کر سکتے ہیں۔ نیلوفر تو جیسے زیگم کے آگے پوری فلم چلا رہی تھی جس میں وہ ہیرو تھا، اور اپنے کسرتی بازوں سے اس کوچ ڈرائیور کا منہ مکوں سے لال کیے جا رہا تھا۔ وہ ڈرائیور اس پر جھپٹتا تو وہ کمال پھرتی سے جھکائی دے جاتا۔ پورا بازار اس کے ہیروٹک سٹنٹس دیکھنے کے لیے ارد گرد جمع ہے۔ وہ ڈرائیور کو یہاں سے مارتا ہے، وہاں سے پچھاڑتا اور خود ہاتھ نہ آتا۔ واہ! اپنی ہی جھونک میں بے اختیار زیگم کے منہ سے نکلا۔ کیا واہ؟ نیلوفر حیران ہوئی۔ کچھ نہیں، ٹھیک ہے نیلو، آج سے بلکہ ابھی سے۔ زیگم نے اپنی جگہ چھوڑی اور بڑے سٹائل سے قمیض اتار کر بیڈ پر اچھالی اور یوں جا کر رننگ مشین کے بیلٹ پر کھڑا ہوا جیسے اس کوچ ڈرائیور کے سینے پر کھڑا ہو۔ نیلوفر نے خوشی کے احساس کو دباتے ہوئے احتیاط سے سٹارٹ کا بٹن پریس کیا اور وہیں کرسی پر ٹک کر رینگتے ہوئے بیلٹ پر نظریں جما دیں۔ 3 ماہ بعد شیخ جی کے گھر مہمانوں کا تانتا بندھنا شروع ہو گیا تھا۔ چاچی، مامی، پھوپھی، تائی سبھی شریک محفل تھیں۔ مسرت بانو مستانی چال چلتی ادھر سے ادھر منڈلا رہی تھیں۔ شیخ جی اندر بیٹھک میں مردوں کی ٹولی کو ہمراہ لیے بیٹھے تھے۔ ابھی کھانا لگنے میں ٹائم تھا، اس لیے تواضع کے لیے فروٹ چاٹ، چنا چاٹ اور دہی پھلکیاں درمیان میں رکھی میزوں پر دھری تھیں۔ اس دعوت خاص کی خاص وجہ کچھ نہیں تھی، بس مسرت بانو نے گھر میں کچھ ترامیم کروائی تھیں۔ کچن کی لک کو مکمل بدل دیا گیا تھا۔ گھر کے بیچوں بیچ جو صحن تھا اس کو کور کر کے ایک بیڈ روم کا مزید اضافہ کیا گیا تھا، اور باقاعدہ ٹی وی لاؤنج بھی بن چکا تھا جس میں لگی لمبی چوڑی LED کی چمکتی اسکرین پل بھر کو آنے والے کو روک لیتی تھی۔ کار پورچ بنوا کر چھوٹے سے داخلی دروازے کو وسعت دے کر آہنی گیٹ نصب کروایا گیا تھا۔ اب اتنا کچھ ہو گیا تھا تو مسرت بانو اور رشتہ داروں کو بلا کر دکھاتی کیوں نہ؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ لہٰذا اب جب کہ سب نے گھوم پھر کر خوب اچھی طرح سارے گھر کا جائزہ لے لیا تھا تو مسرت بانو کو ٹھنڈ پڑ گئی تھی، مگر ابھی اصل شے کو پردہ سیمے پر جلوہ افروز ہونا تھا، بس ذرا انتظار۔ وہیں کار پورچ میں سب سے کٹ کر 3 نفوس اس وقت کھڑے نسبتاً ہلکی آواز میں بات چیت کرنے میں مگن تھے، اور وہ تینوں افراد تھے نیلوفر، صبغہ اور نوید۔ میرے پاس حقیقتاً الفاظ نہیں ہیں صبغہ اور نوید بھائی کہ میں کس طرح سے آپ کا شکریہ ادا کروں۔ ایک کام جسے میں آخری حد تک ناممکن خیال کرتی تھی آج صرف آپ دونوں کی وجہ سے ممکن ہوا۔ نیلوفر کا عاجزی اور تشکر سے بھرپور لہجہ اس کے احساسات کی ترجمانی کر رہا تھا۔ صبغہ نے آگے بڑھ کر اسے خود سے لگا لیا اور بولی، بھائی کی فکر صرف تمہیں ہی تو نہیں تھی نیلو، ہم دونوں کو بھی تھی۔ سچ کہوں تو میں امی اور بھائی کو سمجھا کر ہار چکی تھی۔ یہ تو جب تم بیاہ کر یہاں آئیں اور تم نے مجھ پر اپنے ارادے ظاہر کیے تو میں نے بھی دوبارہ امید باندھ لی۔ ہاں، نوید کا ضرور شکریہ بنتا ہے کہ آخر کوچ ڈرائیور کی طرف سے بھیجے جانے والے گنڈے انہی کے تھے۔ صبغہ نے شرارت سے نوید کو دیکھا تو وہ کھل کر مسکرا دیا اور بولا، بھئی یہ کون سا مشکل کام تھا؟ فیکٹری کے ہی 2-4 صحت مند سے بندے بھیجتا رہا ہوں زیگم کو دھمکانے کے لیے۔ ہاں، نتائج بے شک توقع سے زیادہ مثبت رہے۔ باقی تو آپ کی لگن اور عزم تھا بھابھی جس نے آج آپ کو یہ دن دکھایا۔ نوید نے پورے دل سے نیلوفر کو سراہا تو وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ کوئی ان تینوں کو ادھر یوں کھڑا دیکھ کر ٹھٹک نہ جائے، اس ڈر سے صبغہ نوید کو 2-4 ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اندر لے گئی، جبکہ نیلوفر وہیں برآمدے کی سیڑھیوں کے اوپر والے سٹیپ پر ٹک گئی۔ کچھ دیر میں اس کے میکے والے پہنچنے والے تھے۔ وہ نوید اور صبغہ کا احسان جی جان سے مانتی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ جس طرح سے اس نے زیگم کے دل میں کوچ ڈرائیور کا خوف ڈال کر اس کی سست رفتار زندگی کو ایک نیا موڑ دیا تھا، اگر کوئی مددگار نہ ہوتا تو وہ اکیلی صرف اپنا سر ہی پھوڑ سکتی تھی۔ سو اتفاق کہ صبغہ نے اس کی پریشانی بھانپ لی اور پھر وہ اس پر مکمل طور پر کھل گئی۔ اس گھر کے افراد میں صبغہ اس کی سب سے بڑی مددگار ثابت ہوئی۔ ان دونوں نے مشترکہ طور پر زیگم کی بہتری اور بھلائی کے لیے کام کیا تھا۔ صبغہ نے اس کی ہمت ٹوٹنے نہیں دی تھی اور آج اس کی لگن اور عزم کا پھل اس کے سامنے تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے زیگم کا سراپا لہرا گیا تو بے اختیار ایک خوبصورت سی مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کو چھوا۔
مگر اگلے ہی پل اس کا ارتکاز ٹوٹ گیا۔ گیٹ پر دستک ہو رہی تھی، یقیناً اس کے میکے والے پہنچ چکے تھے۔ جس وقت وہ ہنستی مسکراتی سب کو ساتھ لیے لاؤنج میں داخل ہوئی تو عین اسی وقت زیگم سیڑھیاں اترتا بے نیازی سے دائیں ہاتھ سے گھڑی کا سٹریپ بند کرتا، جیسے سارے ماحول پر چھا گیا۔ سب کی نظریں زیگم پر اٹھیں اور پھر جم گئیں۔ ہدافیہ خاتون، صنوبر اور فیروزہ حیرت زدہ تھیں، جبکہ وہ شہزادہ بنا آن بان سے تمام رشتہ داروں سے ملتا ملاتا مسکراتا دھیرے دھیرے اپنی بیوی کے پاس آ رہا تھا۔ نیلوفر کا دل فخر سے بھر گیا۔ آج اس جیسا قسمت کا دھنی کون تھا؟ زیگم یکسر تبدیل ہو چکا ہوگا، یہ کسی کے گمان میں نہیں تھا۔ مسرت بانو پتر کی بلائیں لیتی تھک نہیں رہی تھی، اور کیوں نہ لیتی۔ پتر کی چھب بھی ایسی تھی، سلم، سمارٹ اور ہینڈسم سا زیگم سب کی زبانیں گنگ کر گیا تھا۔ بلیک پینٹ پر وائٹ شرٹ، خوبصورت آرمی کٹ، معمولی سی بڑی ہوئی شیو، اور اس سارے میں اس کا بے حد نمایاں ہوتا کثرتی جسم، تنا تنا سا مضبوط اور توانا مردانہ جسم۔ نیلوفر کو تو جیسے ہر طرف سے طاہرہ سعید کی گنگناتی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ محفل جو آج سجی ہے، اس محفل میں ہے کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ 8 بجے کا وقت تھا۔ رات کا کھانا کھا کر تقریباً سبھی مہمان واپس جا چکے تھے، سوائے سبگا اور نوید کے، یا پھر ابھی تک نیلوفر کے میکے والے ادھر ہی تھے۔ خوشکپیاں تھیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ چائے کا دور چل رہا تھا۔ موضوع محفل زیگم ہی کی ذات تھی۔ مسرت بانو کا لہجہ مسرت سے لبریز تھا۔ وہ رہ کر سبھی رشتہ داروں کے حیرت و رشک سے بھرے جملے دہرائی جا رہی تھیں، جو سب نے زیگم کو دیکھ کر ادا کیے تھے۔ زیگم نوید اور اپنے سالوں کے ساتھ بیٹھا ہلکی پھلکی گفتگو میں مگن تھا۔ کسی وقت وہ جیب سے موبائل نکال کر ایک نظر اس پر بھی ڈال لیتا۔ نیلوفر کی نگاہیں تو بس اسی کا طواف کی جا رہی تھیں۔ مزے کی بات، شیخ جی نے اب کوئی طنز یا جملہ نہیں اچھالتے تھے بیٹے پر۔ آئے کو پچھلے 3 ماہ سے زیگم نے کاروبار میں اس طرح سے ہاتھ بٹانا شروع کیا تھا کہ شیخ جی کو لگتا جیسے وہ خود اناڑی ہوں۔ ایک ذرا سی گرومنگ نے زیگم کو اناڑی سے کھلاڑی بنا دیا تھا۔ اس کی بول چال، رنگ ڈھنگ اور اتوار سبھی میں اعتماد اتر آیا تھا، جبکہ محض چند ماہ پہلے تک کسی بھی محفل میں زیگم کی شخصیت انتہائی دبی ہوئی محسوس ہوتی تھی، اور اس کے لیے وہ خود بھی جی جان سے نیلوفر کا ممنون تھا۔ پیار تو وہ اس سے پہلے بھی کرتا تھا، مگر اب تو نثار ہونے کو تیار رہتا تھا۔ ابھی بھی ایک میٹھی سی نظر نیلوفر پر ڈال کر دوسری موبائل پر ڈالی، جس کی اسکرین روشن ہو رہی تھی۔ زیگم کے چہرے کے تاثرات یکدم تبدیل ہوئے۔ اس نے کال ریسیو کر کے سیل فون کان سے لگایا۔ وہ صرف ہوں ہاں میں جواب دے رہا تھا۔ نیلوفر جانتی تھی کہ پچھلے 3 ماہ میں جم جانے کی وجہ سے زیگم کے یار دوستوں میں اضافہ ہوا تھا۔ اب تو ہر دوسرا لڑکا اس کے دوستوں میں شامل تھا۔ اس وقت بھی نیلوفر کو یہی گمان گزرا کہ کسی دوست کی کال ہوگی، اور روح پھیر کر فیروزہ آپی سے باتیں کرنے لگی۔ چند منٹ بعد یکدم زیگم پورے جوش سے کھڑا ہوا اور بولا، ابا جی، اماں، میں ذرا کام سے جا رہا ہوں، 1-1.5 گھنٹے تک آ جاؤں گا۔ پر پتر کدھر چلا ہے اس ویلے؟ شیخ جی چائے کی لمبی سی سڑکی لے کر بولے۔ بس ابا جی سمجھے، میں پچھلے 6 ماہ کا حساب بے باک کرنے جا رہا ہوں۔ بڑا لمبا انتظار کیا ہے میں نے، سولی پر لٹکا رہا ہوں۔ آج میں اس کوچ ڈرائیور سے اگلے پچھلے سارے کھاتے کلیئر کر کے آؤں گا۔ نیلوفر، سبگا اور نوید کے اوسان پل بھر میں ہتا ہوئے تھے۔ کون سا کوچ ڈرائیور؟ تینوں کی نظروں میں ایک دوسرے کے لیے سوال تھے۔ نوید نے ہی توک نگلتے ہوئے پوچھا، یار زیگم، کون سا کوچ ڈرائیور اور کون سا کھاتا؟ یار نوید، تم نہیں جانتے، اس حبیث نے 6 ماہ سے میری نیندیں اڑا رکھی تھیں، میرے دماغ کا دہی بنا کر رکھ دیا تھا، بلکہ میرے دماغ کی لسی بن چکی تھی۔ تو شہزادے، اب تو مکھن نکلوانے جا رہا ہے کیا؟ شیخ جی نے درمیان سے بات اچک کر رکما دیا۔ ابا جی، میں نے اپنے 2-3 بدماش ٹائپ دوستوں کو اس کا پتہ لگانے کو کہا تھا۔ اتنا تو میں جانتا تھا کہ اس کی کوچ اڈے پر کس وقت آ کر کھڑی ہوتی ہے اور کب نکلتی ہے، بس گھیرے میں نہیں آ رہا تھا وہ۔ سانڈ آج پکڑا گیا، اب ایسی مار دوں گا کہ اگلے 6 مہینے کے لیے وہ گھر میں بند رہے گا۔ زیگم نے ہتھیلی پر مکہ مارا، جیسے ہتھیلی نہیں اس ڈرائیور کا تھوبڑا ہو۔ ہاں جیو میرا شیرا، آج میرے پتر نے ثابت کیا کہ وہ پہلوانوں کے شہر سے ہے۔ جا میرا شہزادہ، ذرا 2 ہاتھ میری طرف سے بھی لگا دینا۔ شیخ جی نے ہلا شیری دے کر مہر ثبت کر دی تھی۔ اب نوید اسے روک نہیں سکتا تھا، اس ڈرائیور کو اب کم از کم چند مکے تو ضرور پڑنے تھے۔ نوید نے بے بسی سے نیلوفر کو دیکھتے ہوئے کندھے اچکائے، اور نیلوفر رخاںسی ہوئی اپنی ماں بہنوں کو دیکھ رہی تھی، جو مسرت بانو کے ساتھ مل کر ایسے زیگم کو ودا کر رہی تھیں جیسے کسی محاذ پر بھیج رہی ہوں۔ مسرت بانو نے 7 مرچیں وار کر چولہے میں جھونکی تھیں، عافیہ خاتون نے 500 روپے کا نوٹ وار کر صدقہ کیا، اور سالیوں نے آیت الکرسی کا حصار باندھا، جبکہ دونوں سالے ہمراہ ہو لیے کہ زیگم بھائی ذرا ہمارے ہاتھوں کی صفائی بھی کروا دیں۔ لو جی، یہاں تو سبھی کچھ الٹا ہو گیا تھا۔ لگتا تھا زیگم کو اوور ڈوزنگ ہو گئی تھی، وہ نیلوفر کی ڈیمانڈ سے زیادہ بہادر ہو گیا تھا۔
پہلے والے زیگم کو بدلنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑا تھا، اب اس والے زیگم کو بدلنے کے لیے وہ کیا کرے جو واٹر گن سے شارٹ گن میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اس نے بے چارگی سے سبگا کو دیکھا، سبگا نے نوید کو، جبکہ نوید کسیانی ہنسی ہنستا دونوں کو دیکھ کر رہ گیا۔ نیلوفر دھب سے صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب اس کا کیا حل ہو؟ ایک دفعہ پھر پہلے سے بھی بڑا سوالیہ نشان اس کی نظروں کے سامنے ترمروں کی صورت ناچنے لگا تھا۔ جی لسنرز، یہ ناول تو کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ کسی نئے ناول کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔